تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر معلوم کریں یا رسول اللہ کون لوگ ہیں جو اس رمضان میں بھی ایسے کون لوگ ہوں گے جو یہ روزہ رکھنے کے بعد بھی جو ان مقدس ساعتوں میں آ جانے کے بعد بھی پھر بھی اللہ ان سے راضی نہیں ہے، پھر بھی اللہ ان سے ناراض ہے، پھر بھی ان کی عبادت قبول نہیں ہے، ان کا روزہ قبول نہیں ہے اور ان کی عبادتیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مان رہا، ایسے کون لوگ ہیں؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے ہاں ایسے بھی ہیں، مردوں میں بھی ہیں، وہ عورتوں میں بھی ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد بھی ایسے ہیں جیسے بھوکے ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا 4 لوگوں کا تو روزہ اٹک گیا بیچ میں، یا رسول اللہ کن کا اٹک گیا؟ فرمایا 4 بندے ایسے ہیں رمضان کریم میں، روزہ رکھنے والے اطمینان سے اس بات کی گرہ باندھ لیں اللہ کو روزوں میں 4 بندوں کی توبہ پسند نہیں، 4 بندوں کی ادائیں نہیں اچھی لگتی، 4 بندوں کے سجدے قبول نہیں ہوتے، 4 بندوں کی سحری افطاری قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ کروڑوں روپیہ بانٹ دیں اللہ کو وہ پسند نہیں۔ کون؟ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل MSQ وائرل ٹاپکس پر۔ دوستو آج کے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کے اس بیان کا ٹاپک ہے کہ 4 لوگوں کا روزہ اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں، 4 لوگوں کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ دوستو وہ 4 لوگ کون ہیں؟ آج کے اس بیان میں اچھی طرح مولانا عثمان لدھیانوی صاحب اس بات کی وضاحت فرمائیں گے۔ دوستو اس بیان کو اینڈ تک سنیے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پیارے پیغمبر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ان کے صدقہ طفیل امت کو 2 بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے قیام فرما چکے تھے، وہاں رہنے لگے، تو مدینہ منورہ میں سے 2 بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے عطا فرمائی۔ اس میں پہلی نعمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ ہے اس کو قبلے کا درجہ عطا فرما دیا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کو قبلے کا درجہ عطا فرمایا۔ یہ بے قیمت نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عطا ہوئی مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد۔ اور دوسری نعمت رمضان المبارک کے روزے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیے گئے سن 2 ہجری میں۔ 2 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے 14ویں سال رمضان المبارک جو ہے وہ روزے فرض ہو گئے، مسلمانوں کو عطا فرما دیے گئے۔ اب پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 رمضان گزرے ہیں، 9 روزے، یعنی 9 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں، حیات ظاہری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 رمضان گزارے ہیں۔ اب ہمارا رمضان شریف کیسا ہو؟ ہمارا رمضان کیسا ہو؟ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بتا سکتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بتا سکتا ہے۔ ہم نے کیسے روزہ رکھنا ہے، کیسے افطار کرنا ہے، روزہ رکھنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ عبادتیں تو بہت ساری ہیں۔ عبادت تو چلتے پھرتے اللہ کا بندہ نام لیتا ہے عبادت ہو جاتی ہے۔ عبادت تو بندہ نماز پڑھنی شروع کرتا ہے تب بھی عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ عبادتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن جب ان عبادتوں کا ذکر کرتے ہیں، ان عبادتوں کی بات کرتے ہیں، تو بعض اوقات جب بچپن سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ان عبادتوں کی عادت پڑے، تو پڑھتے پڑھتے عادت پڑتی ہے، پھر وہ عبادتیں کئی عرصہ گزرنے کے بعد اپنا رنگ دکھاتی ہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے نماز کی خامیاں دور ہوتی ہیں، نماز میں خشوع آتا ہے، نماز میں بہت اچھی لذت آنی، ایک وقت گزر جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی شروع کرتا ہے،
روزانہ وقت کو متعین کرتا ہے کہ فجر بعد پڑھوں گا، ظہر بعد پڑھوں گا، عصر بعد پڑھوں گا، دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، ایک وقت لگتا ہے، نیکی کا کام کرنے شروع کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، گالی نہیں دوں گا. لیکن رمضان انقلابی عبادت، رمضان المبارک کا روزہ بندے میں انقلاب برپا کرتا ہے. رمضان جیسے شروع ہوتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ رمضان آ گیا، کیونکہ روزہ رکھنے والوں کی چال بدل جاتی ہے، رنگ بدل جاتا ہے، ڈھنگ بدل جاتا ہے، طریقہ بدل جاتا ہے، صبح شام کے قاعدے قانون بدل جاتے ہیں. رمضان انسان میں انقلاب برپا کرتا ہے. اگر کسی بندے میں رمضان کے روزے آنے پر بھی اس کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اس کا مطلب ابھی اس نے رمضان کو پایا نہیں. جنہوں نے رمضان کو پا لیا ان کی طبیعت میں انقلاب برپا ہو چکا ہے. کیونکہ روزہ تو جیسے ہی شروع ہوتا ہے یہ روزہ رکھنے والے کی طبیعت کو بدلتا ہے، ان کے طریقے کو بدلتا ہے. تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر معلوم کریں یا رسول اللہ کون لوگ ہیں جو اس رمضان میں بھی، ایسے کون لوگ ہوں گے جو یہ روزہ رکھنے کے بعد بھی، ایسے کون ہیں جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی، ایسے کون ہیں جو ان مقدس ساعتوں میں آ جانے کے بعد بھی پھر بھی اللہ ان سے راضی نہیں ہے، پھر بھی اللہ ان سے ناراض ہے، پھر بھی ان کی عبادت قبول نہیں ہے، ان کا روزہ قبول نہیں ہے اور ان کی عبادتیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مان رہا، ایسے کون لوگ ہیں؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے ہاں ایسے بھی ہیں، 4 لوگ ایسے ہیں، 4 لوگ ہیں ایسے جن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. مردوں میں بھی ہیں، وہ عورتوں میں بھی ہیں. 4 ایسے ہیں بد نصیب جو روزہ رکھنے کے بعد بھی ایسے ہیں جیسے بھوکے ہی ہیں. ایسے 4 ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھوکا رہنا بھی پسند نہیں آیا. ایسے 4 ہیں جو روزہ رکھ کے بھی سجدہ کرتے ہیں، خدا کو وہ سجدہ قبول نہیں ہے. ایسے 4 ہیں جو لوگوں کو صدقہ خیرات بانٹتے پھر رہے ہیں، پھر بھی ان کی یہ ادا اللہ کو بھا نہیں رہی. کون ہے بھائی وہ 4 لوگ؟ مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں. ان 4 میں سے پہلے تلاش کر لیں کہیں اللہ معاف فرمائے کہ ہم میں سے کوئی شامل تو نہیں. اگر ہماری گنتی ان 4 لوگوں میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ابھی ہم خسارے میں ہیں، ابھی ہم نقصان میں ہیں، ابھی ہم پریشانی میں ہیں. کون ہے وہ 4 لوگ؟ آیا کہ سب سے پہلے رمضان کے اندر اس بندے کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے. جو بندہ شراب کا عادی ہو جائے اور رمضان کے اندر بھی شراب پینی بند نہ کرے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اب سارے کہنے گے شکر ہے بھائی ہم تو ان میں ہیں نہیں اکثریت. چلو ایک منزل تو پار ہوئی کہ وہ تو شرابی تو معاشرے میں بہت کم ہوتے ہیں. آدھوں نے شکر ادا کیا ہوگا کہ چلو جی ایک کیٹاگری میں سے تو ہم نکل گئے، پہلے والے فیس میں سے تو گاڑی آگے چل پڑی. فرمایا اس بندے کی بھی عبادت قبول نہیں، اس کا روزہ نہیں قبول، اس کی کوئی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. یا اللہ کس کی پسند نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو بندہ اپنے ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرتا ہے، جو بندہ اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو من مرضیاں کرتا پھرتا ہے، جس نے ماں باپ کی رضامندی حاصل نہیں کی، رمضان میں اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے. پھنس گئے بہت سارے لوگ. کئیوں کی گاڑی رک گئی ہے، بڑی بدتمیزی کرتے ہیں باپ کے ساتھ،
بڑی سخت لہجے میں بولتے ہیں ماں کے ساتھ کہ پتہ نہیں تجھے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. ایسے روزے کا کیا کرنا جو روزہ قبولیت جن سے ہونا ہے, جن کی وجہ سے روزہ قبول ہوگا, جن کے ادب کی وجہ سے روزہ قبول ہوگا, جن کے آگے نظریں جھکانے سے روزہ قبول ہوگا, جن کے پاؤں دبانے سے روزہ قبول ہوگا, تو ان سے بدتمیزی کرتا پھرتا ہے. ایسے بندے کی رمضان میں مغفرت نہیں ہو سکتی ہے. چنگے چنگے لوگ, اچھے اچھے لوگ جو باہر دنیا میں بڑے ولی بنے نظر آتے ہیں, ماں باپ کا احترام نہیں کرتے, اپنے ماں باپ کے پاؤں نہیں دباتے. ایک صاحب تھے بڑے معمولی سے دیندار, اور جو دعا کرتے تھے قبول ہو جاتی تھی, اور حالانکہ کئی گناہ بھی کرتے نے. تو بڑے حیران ہوئے امام صاحب, پوچھنے لگے تو کرتا ایسا کیا ہے؟ کہتا میں نے تو آج تک یہ دیکھا ہے بھی جو بھی مانگا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے. کہاں جا کے مانگتا ہے؟ تو نماز پڑھتا ہے نکل جاتا ہے, کوئی لمبی دعائیں نہیں مانگتا. کہتا روز رات کو جب گھر جاتا ہوں نا, اپنے باپ کے اطمینان سے بہت دیر پاؤں دباتا ہوں, پھر اپنی ماں کے پیر دباتا ہوں, پھر ان کے دونوں پاؤں کو اپنی بازوؤں میں لپیٹ کے سر رکھ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی حضور. اور پھر میں نے آج تک اپنے ماں باپ کے قدموں میں سر رکھ کے اپنے اللہ کے آگے جو کچھ مانگا ہے وہ عطا ہوا ہے. آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی ہے. خود پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امی زندہ ہوتی اور بلال تکبیر کہتے میں نماز کے لیے چلا جاتا, مصلی پہ کھڑا ہو جاتا, اور فرمایا میری والدہ آواز مارتی محمد, تو فرمایا میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس جاتا. اب جو لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں رمضان میں بھی, کتنا خوبصورت موقع ہے, کتنے پیارے دن ہیں, کتنی پیاری راتیں, کتنا پیارا ساتھ ہے. اور اب تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کروا دی کہ یہی جو واٹس ایپ ہے, یہی جو آپ کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے, اگر ماں باپ دور بھی ہیں تو معافی کے چند جملے ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ واٹس ایپ پہ ریکارڈ کر کے بھیجنے ہیں. چند باتیں فون پہ اپنی ماں سے کرنی ہے, اپنے باپ سے کرنی ہے. اور ماں باپ میں اللہ نے مادہ رکھا ہے معاف کرنے کا. اگر روزے دار اپنے والدین کو راضی کر لے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا روزہ قبول کر لیں گے انشاءاللہ. اور جنہوں نے ماں باپ کو ستایا بہت ہے نا, اور ماں باپ چلے گئے دنیا میں سے, بڑی بدتمیزیاں کی ماں باپ کے ساتھ, روزانہ ہر ایک نماز کے بعد, روزانہ صبح کو, دوپہر کو, شام کو, افطار کے وقت, سحری کے وقت کثرت سے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں, کثرت سے اپنے ماں باپ کے لیے قرآن پاک پڑھ کے ان کو اصالہ ثواب کریں. تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے جب آپ بار بار اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعائیں مانگیں گے. بغیر ماں باپ کی رضامندی کے یہ روزہ آگے چلنے والا ہے نہیں. اب تیسرا بندہ بھی ہے بھائی, تیسرا بندہ بھی ہے جس کا کام پھنسا ہوا ہے. ایک اور ہے جس کا روزہ قبول نہیں ہو رہا. کون ہے بھائی تیسرا بندہ؟ کون پھنس گیا؟ اب تیسرا بندہ وہ ہے جو رشتہ داریوں میں درار ڈالتا ہے, جو صبح شام رشتہ داریاں توڑتا ہے, جو رشتہ داروں کو دھمکیاں دیتا ہے, جو قطع رحمی کرتا ہے, جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قرابت دار بنایا ہو. صبح شام صرف انہی کی برائیاں, صبح شام ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار سے لڑاتا ہے, صبح شام اپنے پاس سے ایک خواب بناتا ہے کہ وہ رشتہ دار میرے خلاف ایسا کر رہا ہوگا, پھر دوسرے کو بتاتا ہے کہ اس کے خلاف یہ کرو. یہ سارا دن روزہ رکھتا رہے, نماز بڑھتا رہے, صدقے دیتا رہے, جب تک قطع رحمی کے معاملے کے اندر رسول اللہ کی پیروی اختیار نہیں کرتا, رشتہ داروں میں درار ڈالنی بند نہیں کرتا, تب تک اس کا روزہ قبول ہونے والا ہے نہیں ہے. اسیتا سمجھا کہ نہیں سویر نو سحری کرنی ہے بہترین, اور شام نو ودیا روزہ کھولنا, ہو گیا روزہ. بڑی مشکل ہے ڈگر پن گھٹ کی. اتنا آسان بھی نہیں ہے مسلمان ہونا. اعلیٰ ترین قوم ہے دنیا کی. اسلام آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے.
کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزتیں، طاقتیں، دولت، روئے زمین کے خطے سب کچھ اس قوم کو عطا فرمایا. ایسے ہی نہیں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کو صاحب خلق عظیم بنایا. قرآن نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور پھر رسول اللہ نے اپنے اخلاق کو بانٹا پوری کائنات کے اندر. یہ امت اعلیٰ ترین امت اس لیے بنی کیونکہ ان کا کردار سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا ہے. چوتھا بندہ بھی ہے، چوتھا تو بہت برا پھنسا ہوا ہے، کئیوں کی گاڑی وہیں رکی ہوئی ہے. چوتھا بھی ہے جس کا روزہ خراب ہو رہا ہے، جس کے روزے کے اندر خرابی ہے، جس کی مغفرت کا فیصلہ نہیں ہونے والا، جس کے سجدے قبول نہیں ہو رہے. چوتھا کون ہے یا اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں چوتھا کون ہے یا رسول اللہ؟ کون ہے ایسا بندہ؟ ایک تو ماں باپ کا نافرمان ہے، ایک رشتہ داریاں توڑنے والا بھی ہے، قطع رحمی کرنے والا بھی ہے، شراب پینے والا بھی ہے. اب یہ چوتھا کون پھنس گیا؟ اچھے نمازی ہیں جو اس میں شامل ہیں. فرمایا چوتھا بندہ وہ ہے جو اپنے دل کے اندر دوسروں کے لیے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، دوسروں کے لیے بلا وجہ نفرت دل میں رکھتا ہے. اب یہ نفرت رکھ کے سجدہ کر رہا ہے. اگر میری جیب میں، عام مثال دے رہا ہوں میں، یہ کوئی قرآن حدیث میں نہیں ہے، اگر میری اوپر والی جیب میں پیسے ہوں، زیادہ سجدہ کروں گا گر جائیں گے. اگر اوپر والی جیب میں نعوذ باللہ کوئی نشے کی چیز ہو تو سجدہ کروں گا وہی گرے نا نیچے. کیا ہے اس دل کے اندر جو سجدہ کرتے ہو؟ فرمایا بغض رکھتے ہو دوسروں سے. دونوں صورتوں میں چغلی کو، غیبت کو، بہتان کو ایک ہی کیٹیگری میں محمد رسول اللہ نے رکھا. مان لیا کہ وہ بندہ شرابی ہے، مان لیا کہ اس بندے میں خرابی ہے، مان لیا چور ہے، ڈاکو ہے، عیاش ہے، بدماش ہے، لیکن اگر یہ بات تم اس کے منہ پہ کہتے اس کو برا لگتا کہ نہیں لگتا؟ برا لگتا، وہ تم سے لڑ پڑتا. تم منہ پہ اس لیے نہیں کہتے کہ منہ پہ کہوں گا تو یہ لڑ پڑے گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، اس میں برائی ہے تو برائی کو بھی بیان کرنا فرمایا منع ہے. اور اگر اس میں برائی نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ چور ہے، وہ چور نہیں ہے. تم کہتے ہو بے ایمان ہے، وہ بے ایمان نہیں ہے. تم کہتے ہو ریاکار ہے، وہ ریاکار نہیں ہے. تم کہتے ہو زانی ہے، وہ زانی نہیں ہے. اگر تم اپنے پاس سے بھی الزام لگاتے ہو، پہلی صورت میں غیبت ہے، اگر اس میں گناہ ہے تو غیبت کا گناہ، اور اگر اس میں وہ گناہ نہیں ہے تو بہتان کا گناہ. اب چغلیاں کرنے والے بھی خدا کی حضور بخشے جائیں گے کیا؟ اب بے ایمانیاں کرنے والے بھی روزے میں بخشے جائیں گے کیا؟ جن کے دل غیبت سے بھرے ہوئے ہوں، جو گھروں کے اندر اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ نفرت رکھتے ہوں، جو مسجد میں آتے ہوں پھر بھی پردھان جی کے چکر میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی فکر میں رہتے ہوں، جو یہ سوچتے ہوں کہ فلاں کی خامی کیسے نکالیں، جو 24 گھنٹے اسی چکر میں. اب کسی گھر میں کوئی بہو ہے، کسی کی بیٹی بہو بن کے آ گئی، ہماری کہیں چلی گئی، ہم کہتے ہیں داماد اچھا ہو جائے لیکن ہمارا بیٹا اچھا نہ بنے اپنی بیوی کے لیے. داماد اچھا چاہیے، اپنا بیٹا اچھا نہیں ہو تمہاری بیوی کے لیے. روزہ بھی رکھتے ہو، اپنی بہو کی بے عزتی بھی کرتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، اپنے بچوں کو بھی ڈانٹتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، اپنے ماتحت کو بھی ڈانٹتے ہو. پتہ ہے نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں کیا کہا؟ یہ صرف آج تک یہی بتاتے ہیں کہ یہی کہا میری امت کو بخش دو، میری امت کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو جائے، میری امت کا کیا ہوگا یا اللہ میری. لیکن نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں کی. ان میں ایک بڑی پیاری بات ہے، فرمایا میں اس بات کے لیے بھی بڑا فکر مند ہوں کہ میرے بعد تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا کرو گے، میرے بعد تم اپنے نوکروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرو گے، میرے بعد تم اپنے غلاموں کے ساتھ کیا کرو گے. جس نبی علیہ السلام نے
زندگی میں ظاہری پردہ فرمانے کے وقت بھی اس بات کی فکر کی ہو کہ میرے بعد ماتحتوں کا کیا ہوگا، نوکروں کا کیا ہوگا، ملازموں کا کیا ہوگا، غریبوں کا کیا ہوگا، مسکینوں کا کیا ہوگا۔ پھر اس امت پر روزے فرض کر دیے گئے ہوں، ان فرض روزوں میں روزے دار بندہ اپنے گھر کے اندر ہی ایک بغض رکھتا ہو اپنے ہی دوستوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے نماز کے ساتھیوں کے لیے، پھر یہ سوچتا ہے کہ میرا روزہ ہو گیا۔ روزہ ہوا نہیں ہے، روزہ نہیں ہوا۔ روزہ تو برائیوں کو جلانے کا نام ہے، روزہ تو برائیوں کو ختم کرنے کا نام ہے۔ اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں آپ، چاہتے ہیں کہ بہت خوبصورت روزہ ہو، روزے دار کو تو غصہ نہیں آتا، روزے دار کو غصہ نہیں آتا، اور جب وہ غصہ آتا ہے، یہ کون کہتا ہے نہیں آتا؟ ارے آتا ہے غصہ، لیکن روزے دار غصے کا اظہار نہیں کرتا۔ روزے دار غصہ آنے کے بعد گالی نہیں دیتا، روزے دار غصہ آنے کے بعد غصے کو ضبط کر لیتا ہے، روزے دار غصہ آنے کے بعد ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا۔ مطلب روزے دار کو غصہ تو آتا ہے لیکن یہ دوسرے کو غصے کا بتاتا نہیں ہے، کیونکہ یہ روزے دار ہے۔ اور لیکن جو لوگ روزہ رکھنے کے بعد غیبت کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد چغلی کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد کسی کی بیٹی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد ٹھگی کا پلان بناتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد بے ایمانی کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد گھروں میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو تانے مارتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد گھر کی اگر عورتوں کو بھی کہتا ہوں، بیٹیوں کو بھی، بہنوں کو بھی، اور جنیاں مرضی تسبیحاں کرتے رہو، جب تک لوگوں کا دل دکھانا بند نہیں کرو گے کوئی تسبیح قبول نہیں ہوگی، کوئی تسبیح قبول نہیں ہے۔ دوسرے کے دل میں آگ لگانے کے بعد وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ویل اور تباہی ہے اس بندے کے لیے، اس عورت کے لیے، اس مرد کے لیے، اس بوڑھے کے لیے، اس بوڑھیا کے لیے، ان کے لیے تباہی ہے۔ کس کے لیے تباہی ہے یا اللہ؟ فرمایا جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پھر ان عیبوں کو آگے سپلائی کرتے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ فرماتے ہیں کہ خود ایک آگ جلائیں گے، اس میں ان کا رگڑا لگائیں گے ہم۔ روزہ رکھتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، عبادت کے مقصد کو سامنے رکھیں۔ یہ جو کام شروع کر رکھا ہے نا فروعی مسائل کے اوپر، صبح سے لے کے شام تک لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے کا، صبح سے شام تک اپنے امام کے پیچھے لگے رہنا اور مقتدیوں کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے پر تانا تشنیع کرنا، یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے۔ تزکیہ نفس کا نام رمضان ہے، اپنی سروس کرنے کا نام رمضان ہے۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا 4 لوگوں کا تو روزہ اٹک گیا بیچ میں، یا رسول اللہ کن کا اٹک گیا؟ فرمایا جو روزہ رکھ کے رمضان کے دنوں میں بھی شراب پیتا ہو، اس کا روزہ تو اٹک گیا جب تک یہ توبہ نہیں کر لیتا۔ پھر کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کا گستاخ ہو، ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہو، میاں صاحب اس کا روزہ نہیں ہوتا، چاہے وہ سارے محلے کو افطاری کرواتا پھرے، چاہے وہ مسجد میں بڑے بڑے قالین بچھوا دے، چاہے وہ ہزاروں مدرسوں کو پیسہ دے دے، اس کا روزہ نہیں ہوا، روزہ رک گیا۔ پھر وہ اور کون؟ فرمایا جو اپنی رشتہ داریاں توڑتا پھرتا ہے، رشتہ داروں کے خلاف سازشیں کرتا ہے، رشتہ داروں کے خلاف گندی باتیں کرتا ہے، جو رشتہ داروں کو توڑنے کی بات کرتا ہے، رحم کے رشتے جو اللہ نے انسانوں کے لیے بہترین بنا دیے گئے ہوں، جو سارا دن ان میں نفرت گھولنے کی بات کرتا ہے، اس کا روزہ بھی اٹک گیا، روزہ آگے جانے والا ہے نہیں ہے۔ فرمایا چوتھا بندہ وہ جو روزہ رکھ کے بھی لوگوں کے لیے دشمنیاں سوچتا رہتا ہے، روزہ رکھ کے بھی دل کے اندر حسد رکھتا ہے، روزہ رکھ کے بھی اس کو چغلیاں کرنے کی عادت ہے۔ آپ نے تو سوچا بس صبح کو سحری کر لی ہے ماشاءاللہ، اب شام کو افطاری کرنی ہے، جو مرضی کرتے جاؤ، جو مرضی کرتے رہو کا نام روزہ نہیں ہے۔
روزے اس لیے فرض نہیں کیے گئے، روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو بہترین امت بنا دیا جائے۔ آپ کو پتا ہے جو ہم سے پہلی امتیں تھیں، رمضان ان میں بھی آتا تھا، روزہ ان کو بھی ملتا تھا، لیکن رمضان کا مہینہ رسول اللہ کی امت کو عطا ہوا، ان میں اور ہمارے روزے میں کیا فرق ہے پتا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کرم فرمایا اپنی امت کے اوپر؟ روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا میاں صاحب، پڑھیں کبھی اٹھا کے قرآن و حدیث کو، روزہ پہلی امتوں میں 24 گھنٹے کا تھا، ہماری محمد رسول اللہ کی امت میں بھی 24 گھنٹے کا روزہ تھا۔ 24 گھنٹے کیسے؟ شام کو افطار کے وقت جب سورج ڈوبتا تھا، اللہ کی طرف سے اجازت تھی جو مرضی کھاؤ جو مرضی پیو، اب کھا پی لیا، اس کے بعد اگر آنکھ لگ گئی، جیسے آپ افطاری کر کے 10 منٹ لیٹ جاتے ہو، کوئی عشاء سے پہلے 15 منٹ آرام کر لیتا ہے، کوئی عشاء کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے، پہلی امتوں میں یہ حکم تھا افطار کے بعد جب آپ کی آنکھ لگ گئی تو جب آنکھ کھلی دوسرا روزہ شروع، کوئی سحری نہیں، کوئی صبح کا ٹائم ٹیبل نہیں، 24 گھنٹے کا روزہ۔ اور یہی روزہ محمد رسول اللہ کو بھی عطا ہوا۔ حضرت قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کر کے گھر پہنچے، شام کا وقت تھا، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، بیوی نے کہا قیس رکو میں کچھ لاتی ہوں، بازار سے گئی آٹا خرید لائی، گوندا، جب روٹی پکانے لگی تو قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ نے کیا سمجھا کہ روزہ بڑا آسان تھا؟ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا صدقہ ہے کہ آپ کو سحری عطا ہوئی ہے۔ قیس بن سریمہ کی جب آنکھ کھلی تو ان کی بیوی نے کہا ہائے قیس بربادی ہو، تیرا تو روزہ دوسرا شروع ہو گیا۔ اب سارا دن کا روزہ تھا، افطار کر نہیں سکے، پانی پیا تھا کہ میں کچھ کھاؤں گا، پھر دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ ظہر میں جب مسجد نبوی میں گئے، چکر کھا کے گر گئے، محمد رسول اللہ کو بتایا گیا یا رسول اللہ اس نے تو افطار بھی نہیں کیا، صرف پانی سے روزہ کھولا تھا، کھانا بناتے بناتے اس کی آنکھ لگ گئی، دوسرا روزہ شروع ہوا۔ پیارے نبی علیہ السلام اتنے غمگین ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا درد تھا۔ جب اللہ نے دیکھا کہ میرا نبی غمگین ہے تو قرآن پاک میں سحری کے لیے آیت نازل ہوئی کہ اب آپ کی امت کو اجازت ہے کہ وہ سورج ڈوبنے سے لے کے صبح صادق تک جو چاہے وہ کھائے پیے، یہ جو آپ کو روزے میں سحری عطا ہوئی یہ محمد رسول اللہ کے صدقے عطا ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ کیا چاہتے ہیں جی؟ رسول اللہ آپ سے کیسا روزہ چاہتے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں نا روزے دار پہ، صرف اس لیے نہیں خوش ہوتے کہ دیکھو کچھ کھا نہیں رہا کچھ پی نہیں رہا، یہ کوئی بہت بڑے کمال کی بات نہیں ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک سخت گرمی میں سخت سردی میں جب روزے آتے ہیں کچھ کھاتے پیتے نہیں۔ کمال کی بات یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حدیث پاک کا مفہوم ہے کیا؟ فرمایا روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے، جب تک وہ اس کو پھاڑ نہیں دیتا۔ میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ ڈھال ہوتی ہے نا، دشمن جب اس پر ضرب لگاتا ہے اگر وہ پھٹ جاتی ہے تو پھر سیدھا جسم زخمی ہوتا ہے۔ تو فرمایا روزہ تو مومن کے لیے ڈھال ہے۔ یا رسول اللہ کیسی ڈھال ہے؟ فرمایا جب تک وہ گناہوں کے ذریعے اس کو پھاڑ نہیں دیتا۔ آج ہی سوچا کہ پتہ نہیں بس رسید کے ٹالی تھے ہو گیا کام۔ روزہ رکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتوں میں ملتا ہے ایک صحابی تھے نا، آخری وقت تھا، بیوی نے آ کے کہا یا رسول اللہ نزا کا عالم ہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا زبان پہ۔ پہنچے کیا بات ہے، کیوں کلمہ جاری نہیں ہوتا؟ پتہ لگا ماں ناراض ہے۔ اماں کو بلایا کہ کیوں ناراض ہے اپنے بچے سے؟ یہ بات نہیں تھی کھانا نہیں دیتا، کپڑے نہیں دیتا، احترام نہیں کرتا، نہیں بس یا رسول اللہ یہ جب میرے سے بات کرتا تھا نا تو ذرا اکڑ کے بات کرتا تھا، مجھے اس کا وہ لہجہ پسند نہیں تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پھر کیا چاہتی ہے، تمہیں اس کو آگ لگا دوں؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ اتنی بھی ناراضگی نہیں کہ میں چاہوں کہ میرے اس بچے کو آگ لگا دی جائے۔ فرمایا اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگ کی سزا دیں گے اگر تو نے اس کو معاف نہیں کیا۔ اب جب اس نے معاف کیا تو ادھر زبان پہ کلمہ
اب روزہ داروں کی سن لو، کئیوں نے تو ماں باپ سے تعلق ہی توڑا ہوا ہے، کئی اپنے باپ کو چھوڑ کے دوسرے کو باپ کو ابو جی کہہ رہے ہیں، اپنی ماں کو چھوڑ کے تو اپنے یاروں کی ماں کو امی جی کہہ رہے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، احترام کی وجہ سے اپنے دوست کی ماں کو بھی ماں کا درجہ دیا جا سکتا ہے، لیکن جس ماں نے تمہیں پیدا کیا، جس نے جنا، جس نے اپنا خون پلا کے تمہیں بڑا کیا، جس نے اپنی جان سے زیادہ تمہیں عزیز رکھا، تم رمضان کے مہینے میں اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو۔ میں کہا جتنے مرضی روزے رکھتے رہو، پیسے خرچ کرتے رہو، روزہ ہونے والا نہیں ہے، روزہ نہیں ہے۔ چودھری سن لو، سرمایہ دار بھی، کئی بڑے بڑے مولوی اس لیے نہیں بتاتے کہ تم چندہ نہیں دو گے، سن لو کان کھول کے، جن کے پاس کروڑوں روپے ہے، تم اپنے ماں باپ کے پاس چاہتے نہیں سلام کرنے، جب تک پیر پڑ کے معافی نہیں مانگتے اپنے ماں باپ کی، جتنی مرضی مسجدیں بناؤ، جتنے مرضی مدرسے والوں کو پیسے دو، کسی شیخ الحدیث کو بلا کے اپنے گھر میں دعائیں کرتے رہو، جب تک تمہاری ماں تمہیں معاف نہیں کر دیتی، جب تک تمہارا باپ تم سے راضی۔ ماہ مقدس کی ابتدا میں جن کی باتیں ہر خاص و عام سننا اپنے لیے خوش قسمتی کی بات سمجھتا ہے، وہ ذات پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، جن کی بدولت ہمیں رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ رمضان شریف ایک انقلابی عبادت ہے۔ عبادتیں تو بہت سی ہیں دین میں ہمارے، لیکن رمضان کریم ایک انقلابی عبادت ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو انسانوں میں تبدیلی فوراً دیکھنے کو ملتی ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو آب و ہوا میں تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ رمضان آتا ہے تو مزاج میں تبدیلی آتی ہے۔ رمضان آتا ہے تو معمولات میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انقلاب برپا کرتی ہے انسان کے جسم میں بھی، انسان کے معاملات میں بھی، انسان کے مزاج میں بھی، اور یہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا اجر میں بذات خود دوں گا اپنے بندے کو۔ اب یہ اتنی بڑی عبادت جو پوری دنیا میں ہر ایک رنگ اور نسل کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، کس کی بدولت ہمیں ملی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ملی۔ سن 2 ہجری میں سب سے پہلے رمضان کے روزے رکھے گئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کا۔ آپ اندازہ لگائیں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی رفتار کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تبلیغ کا، محمد رسول اللہ کی انسانوں سے محبت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے شفقت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے رحمت کا اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انقلاب پوری دنیا میں برپا کیا کہ آج پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں روزے دار، روزہ رکھنے والوں کی تعداد کائنات کے تمام مذاہب سے زیادہ ہے۔ یہ ایک زندہ معجزہ ہے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر سیدنا آمنہ کہ گھر پر جو پیدا ہوتے ہیں یتیم بن کے، آج وہ دنیا میں اربوں خربوں کے والی ہیں۔ دنیا کے تمام ممالک میں ہر رنگ اور نسل کے لوگ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، اور کائنات میں صرف اتباع ہی نہیں کر رہے، پوری دنیا میں آج بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جن لوگوں نے انسانوں پر ظلم کیا، اس ظلم کو روکنے کے لیے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہیں وہ سامنے نظر آئے ہیں۔ رمضان کریم آپ سے اور ہم سے کیا چاہتا ہے؟ روزہ کس کو کہتے ہیں؟
روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم صبح کو پانی پینا چھوڑتے ہیں، مغرب کی نماز میں سورج ڈوبنے پر پیتے ہیں. نہیں، صرف اس لیے نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے صرف بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. روزہ کس لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے مومن کی، یعنی روزہ دار کے لیے وہ ڈھال ہے. جس طرح جنگ میں کوئی تلوار اور ڈھال لے کے لڑتا ہے تاکہ کوئی اس پہ وار کرے تو اس سے بچ جائے، فرمایا روزہ ڈھال ہے مومن کے لیے برائیوں سے جب تک وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. روزہ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اگر ہم بری نگاہ سے کسی کی طرف دیکھتے ہیں. روزہ پھٹ جاتا ہے اگر ہم بددیانتی کسی کے ساتھ کرتے ہیں. روزہ پھٹ جاتا ہے اگر ہم گندے خیالات کسی کے متعلق لاتے ہیں. اگر کوئی بے ایمانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اگر کوئی بدخلقی کرتا ہے کسی کے ساتھ، اگر کوئی کسی سائل کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. روزہ تو انسان کو ڈھالتا ہے ایک تربیت کی طرف. قرآن پاک نے کہا کہ تاکہ تم اس لیے روزہ تم سے رکھوا رہے ہیں تاکہ آپ پرہیزگار بن جائیں. اب پرہیزگار بندہ کیسے بن جائے؟ صرف بھوکا رہنے سے تو آپ پرہیزگار نہیں بن سکتے. پرہیزگار بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو زبان ہے جو کڑوا بولتی، جو لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس کو لگام ڈالی جائے، اس کو درست کیا جائے. پرہیزگار بننے کے لیے ضروری ہے یہ جو دل اور دماغ میں خیالات پیدا ہوتے ہیں بے ایمانی کرنے کے، بدخلقی کرنے کے، عیاشی کرنے کے، مکاری کرنے کے، لوگوں سے بددیانتی کرنے کے، ان خیالات سے بندہ توبہ کر لے تو متقی بن جائے. متقی بندہ تبھی بن سکتا ہے کہ وہ ان تمام عادتوں کو چھوڑتا ہے اللہ کے لیے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے وہ بندے جو ان کے بندوں کے ساتھ ظلم کرتے ہوں. اللہ کو وہ پسند نہیں ہے بندے جو دوسرے کا لقمہ حلال کھینچ کے اپنی جیب میں ڈالنا چاہتے ہوں. اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو غریب کے ساتھ بدتمیزی سے گفتگو کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہوں. اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو طاقت میں آنے کے بعد اپنی مرضی کے ساتھ انسانوں پر جبر کرنا چاہتے ہوں. اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہے قطعی طور پر جو غریب کی بیٹی پر بری نگاہ ڈالتے ہوں. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کرتے ہوں. اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اپنے بھائیوں کے لیے بددیانت ہوں. اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اپنے پڑوسی کے ساتھ ظلم کرتے ہوں. اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو ظلم کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم روزہ اس لیے رکھوا رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. صحیح احادیث میں آتا ہے کہ 4 لوگوں کی رمضان میں معافی نہیں ہوتی. 4 لوگ جو روزہ بھی رکھتے ہیں، یہ 4 لوگ سحری بھی کرتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، مسجد بھی جاتے ہیں، لیکن ان 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. اب وہ کون سے 4 لوگ ہیں جی؟ کہ رمضان جیسے مہینے میں جن کی مغفرت نہیں ہو رہی، جبکہ رمضان میں تو سب کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا ہے. ان کی فائل جب آگے پہنچتی ہے حکم ہوتا ہے کہ ابھی تاریخ ڈال دو، ان کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہے. ورنہ روزے دار کا جب مقدمہ پیش ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی روزے کو قبول کیا کیونکہ اس نے روزہ صرف میرے لیے رکھا ہے. لیکن یہ جو 4 لوگ ہیں ان کی توبہ ہی قبول نہیں ہو رہی، ان 4 لوگوں کا روزہ قبول نہیں ہو رہا.
کون 4 لوگ ہیں جی؟ احادیث میں آتا ہے کہ پہلا وہ بندہ جو مستقل طور پر شرابی ہو اور شراب سے توبہ نہیں کرتا. مستقل طور پر جو بندہ شرابی ہے اور شراب سے توبہ نہیں کرتا، گرچہ وہ روزہ رکھتا رہے لیکن وہ شراب کی عادت نہیں چھوڑتا، تو اس کا روزہ نہیں ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ پہلا آدمی ہے ان 4 میں سے. دوسرا بندہ وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کا احترام نہیں کرتا. نافرمان سے مراد یہ ہے کہ جس بات کی وہ تاکید کرتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا والدین کا، پھر خدمت بھی نہیں کرتا. بہت زیادہ پڑھ لکھ کے بھی کوئی بندہ قابل نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنے والا نہ ہو. کوئی مفتی بن جائے، محدث بن جائے، شیخ الحدیث بن جائے، گورنر بن جائے، بادشاہ بن جائے، لیکن اگر وہ اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. یہ دنیا کی نظر میں بہت عزت دار نظر آتا ہے، یہ اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہے، باپ سے بدتمیزی کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جن نے مرضی روزے رکھتا رہے، جب تک ماں باپ دا احترام نہیں کرتا توبہ قبول نہیں ہے. یہ دوسرا آدمی ہے جس کی رمضان میں توبہ قبول نہیں ہوتی. پہلا شرابی، دوسرا ماں باپ کا نافرمان. قربان جاؤں سونے رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا باتیں سکھائیں رمضان میں. فرمایا تیسرا وہ ہے جو رشتہ داریاں توڑتا پھرتا ہے. پڑھتا تو نماز ہے، رکھتا تو روزہ ہے، مانگتا تو اللہ سے معافیاں ہیں، لیکن جو رشتہ دار چاہتے ہیں کہ ہماری اس سے سلام دعا ہو جائے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں آپس میں معاف ہو جائیں، ہم ایک دوسرے کے گلے مل بیٹھیں، ہم پرانی رنجشوں کو دور کر بیٹھیں. اور فرمایا جو رشتہ داریاں توڑنے والا ہے، جو رشتہ داروں پر اپنا گھمنڈ دکھاتا ہے، جو رشتہ داروں کے سامنے اکڑتا ہے، جو رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، فرمایا اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ رمضان انقلابی عبادت ہے، یہ دلوں کو جوڑنے کی عبادت ہے، توڑنے کی عبادت نہیں ہے. پہلا شرابی، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا رشتہ داریاں توڑنے والا جو کہتا کچھ ہو جائے اپنی بہن کے بچوں کی شادی میں نہیں جاؤں گا، جو اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ اب کچھ ہو جائے، فلاں بھائی نے میرے ساتھ فلاں سن میں زیادتی کی تھی، میں نہیں جاؤں گا. اللہ نے کہا عبادت سے پہلے ضروری ہے کہ رشتہ داروں میں رنجشیں ختم کر دی جائیں. بندہ جب حج پہ جاتا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا نا، ارے اللہ کا احسان مانے، اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا جس کے قدم قدم پر رحمتیں ہیں، لوگ ترستے ہیں ایسی عبادتوں کو. بندہ جب حج پہ جاتا ہے نا، حج پہ جانے سے پہلے ایک ایک رشتہ دار سے معافی مانگتا ہے، ایک ایک رشتہ دار کو ملنے جاتا ہے. اسی طرح رمضان میں حکم آیا ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہو اور رشتہ داریاں توڑتا پھرتا ہے، اکڑ دکھاتا ہے. فرمایا جنی اکڑ ہے اپنے کول رکھ لے، جب تک اکڑ ختم نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چوتھا فرمایا کہ چوتھا بندہ وہ ہے جو دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے.
کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کس کے لیے؟ کسی کے لیے بھی. یہی نہیں کہ صرف اپنے مسلمان بھائی کے لیے، کسی کے لیے بھی. کینہ بغض کس کو کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ کینہ بغض کہتے ہیں ایک بندہ اپنے دل میں، دماغ میں سازش تیار کرتا ہے دوسرے کے متعلق، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ پڑوسی ہے، چاہے وہ دوسرے کوئی مذہب کا ہے، مطلب جس کو جانتا ہے اور اپنے سے زیادہ ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، سازش تیار کرتا ہے کہ ایک باری میرے گیڑ چاجوے تینوں گیڑا دوا میں. ارادہ بناتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے کہ ہاں اگر ایک دفعہ میرا بس چلے تب میں اس کا رگڑا لگا دوں. تبھی تو بہت ساروں کو اللہ نے طاقت نہیں دی. کئیوں کا بس چلے تو کئیوں کو سرے بازار پھانسی دے دیں. اسی لیے تو ہر ایک بندے کے ہاتھ میں اللہ کریم نے طاقت کی کنجی نہیں دی. 4 بندے ایسے ہیں رمضان کریم میں، روزہ رکھنے والے اطمینان سے اس بات کی گرہ باندھ لیں، اللہ کو روزوں میں 4 بندوں کی توبہ پسند نہیں، 4 بندوں کی ادائیں نہیں اچھی لگتی، 4 بندوں کے سجدے قبول نہیں ہوتے، 4 بندوں کی سحری افطاری قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ کروڑوں روپیہ بانٹ دیں، اللہ کو وہ پسند نہیں. کون؟ ایک شرابی کی توبہ پسند نہیں، ماں باپ کے نافرمان کی توبہ پسند نہیں، رشتہ داریاں توڑنے والا پسند نہیں، اور دل میں دوسروں کے لیے برائی رکھنے والا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس بات کا دل میں پہلے پختہ یقین ہونا چاہیے کہ رمضان رحمان کا مہینہ ہے، اور ہم رمضان کا یہ روزہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے رکھتے ہیں. نیت کا درست ہونا سب سے پہلا عمل، کہ روزہ میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رکھ رہا. سحری جب ہوتی ہے صبح کو، اکثر لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ابھی اذان ہوگی، پھر اس وقت کھانا پینا چھوڑیں گے. بعض اوقات اذان 1-2 منٹ لیٹ ہو جاتی ہے، بعض اوقات کہیں لائٹ نہ ہو. کچھ متولیان کو میں نے دیکھا، وہ فون کر دیتے ہیں امام صاحب کو، ارے ابھی ہماری 2 روٹیاں رہتی ہیں، آرام سے اذان دینا. کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہے تب تک کھاتے پیتے رہو. اگر آپ قصدن روزانہ یہ کام کر رہے ہیں، بار بار یہ کام کر رہے ہیں، تو روزہ ختم. اگر کبھی غلطی سے ہو گیا، اتفاقاً ہو گیا، تب تو روزہ کچھ نہیں ہوا. اگر آپ روزانہ جان بوجھ کے اٹھتے ہی 10 منٹ پہلے اور قصدن یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہوگی تب تک کھاتے رہیں گے، جبکہ نقشے میں وقت دے دیا گیا کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر وقت ختم ہے، اب لگے ہوئے ہیں اطمینان سے. اچھا، کچھ ایسے نالائق بھی ہیں جو کہتے ہیں سحری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے لیے بھی خسارہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سحری میں برکت ہے، سحری کرو. تاکہ یہود و نصارہ کی بھی مخالفت ہو، وہ سحری نہیں کرتے. پھر بہت سارے ایسے ہیں سحری تو کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھی طرح، ساری رات آوارہ گردی کرتے ہیں، سحری بھی ٹائم پہ کر لیتے ہیں، بند بھی ٹائم پہ کرتے ہیں، اور جب نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو جا کے سو جاتے ہیں. سحری ختم ہونے کے بعد نماز کے 15 منٹ ایسے لگتے ہیں جیسے آفت آ گئی بہت بڑی، کیونکہ دل اور روح جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہے، نیت درست نہیں ہے نا.
جو بندہ روزہ رکھتا ہو پھر نماز فجر جماعت سے قصدن چھوڑ دیتا ہو وہ گنہگار ہے. سحری بھی کر رہا ہے, مسجد بھی قریب ہے, قریب نہیں تو آس پاس جماعت کا انتظام ہے, اس کے باوجود پھر وہ نماز نہیں پڑھ رہا فجر کی, جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے, کیونکہ رمضان المبارک کے ساتھ قرآن اور نماز کا مضبوط رشتہ ہے. جو روزے دار ہوگا وہ نمازی بھی ہوگا اور قرآن پڑھنے والا بھی. اب روزہ رکھ رہے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے جناب. وہ ایک چٹکلا ہے, میں شاید 5-10 سال پہلے ایک کتاب میں پڑھا تھا, تو ایک صاحب اچھے خاصے مسلمان رئیس آدمی, تو وہ صبح کو آفس گئے تو انہوں نے 3-4 بجے اپنی بیگم کو فون کیا کہ آج افطاری میں کیا کیا بنا رہی ہو. تو اس نے کہا صاحب آپ نے تو روزہ ہی نہیں رکھا, افطاری کس چیز کی؟ فرمایا تو ایڈا وڈا کافر سمجھ لیا, روزہ بھی نہ کھولیے, ہوں افطاری بھی نہ کریے اسی. مطلب ہم نے رمضان کو کچھ لوگ کھیل بنانا چاہتے ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین جب رمضان آتا تھا اس کی تیاری میں, اس کے استقبال میں روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے. رمضان کے استقبال میں قرآن پاک کی تلاوت بڑھاتے تھے, استقبال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نوافل کی تعداد بڑھا دیتے تھے. اب یہاں رمضان کا روزہ رکھ کے جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ان کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. صرف رمضان کے ثواب نہیں گنوائے جا رہا ہوں, آج یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ بھی رمضان میں ہم لوگ خرابیاں کیا کیا پیدا کر رہے ہیں. پھر اگر نماز پڑھنے جا بھی رہے ہیں جو لوگ, ان میں کئی ایسے جو چگلیاں کرتے ہی جا رہے ہیں, چگلیاں کرتے ہی واپس آ رہے ہیں. مسجد میں بھی سلام پھیر کے دائیں بائیں اس طرح دیکھتے ہیں جیسے نماز کا رجسٹر اللہ نے انہی کے ہاتھ میں پکڑا دیا بھی کون کون نماز میں آیا, کون کون نماز میں نہیں آیا. ارے بدبختو, تمہاری اپنی ہو رہی, پتہ نہیں ہو رہی. سلام پھیر کے کئی تو ایسے دیکھتے ہیں پیچھے تک کہ محلے میں کون کون آیا, بھی تیری پتہ نہیں اپنی ہو رہی کہ نہیں, تو دوسروں کی فکر میں لگا ہوا ہے. روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام تھوڑی ہے. جو نماز کے لیے آ رہا ہے چگلیاں کرے گا, نماز کے لیے آ رہا ہے دوسروں کو تانے مارے گا, دوسروں کو پریشان کرے گا, تب بھی تو روزہ اس کا جاتا رہا. کیونکہ نماز کا صرف روزہ بھوکے رہنے کا نام تھوڑی ہے. روزہ تو اپنی زبان کو برائیوں سے روکنے کا نام ہے, روزہ اپنی آنکھوں کو برائی سے روکنے کا نام ہے, روزہ اپنے ہاتھ کو ظلم سے روکنے کا نام ہے. روزہ صرف خالی پیٹ رکھنے کا نام تھوڑی ہے روزہ. اور ان سے بڑے بھی نمازی ہیں ماشاءاللہ کئی. ہمارے شہر میں ایک تھے, پتہ نہیں آج کل وہ ایک کارنامہ انجام دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. 3 دن کا قرآن پاک ختم ہو رہا ہے, حافظ ریل بلا کے رکھے ہیں. سبحان اللہ. جدہ انہوں ایمرجنسی ہے, انہوں نے جانا کہیں اور ہے. پھر اب اس میں کیا ہے, حافظ صاحب قرآن سنا رہے, پیچھے 5-10 بندے, 2-4 بڈھے, 2-4 شوقین جو مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں وہ سن رہے, اور باقی جنتا باہر کوئی چائے پی رہا ہے, کوئی گپے مار رہا ہے, کوئی بیڑیاں پی رہا ہے. اور ادھر جب حافظ صاحب نے 1 گھنٹے بعد کہا اللہ اکبر, تو گدھوں کی طرح دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں رکوع میں جانے کے لیے. ارے بدبختو, اللہ سے ڈر ہی نہیں لگتا تمہیں؟ اتنا مذاق نماز تراویح کا. نہ کروانے والوں کو خدا کا خوف ہے, نہ یہ بدتمیزیاں کرنے والوں کو خدا کا خوف آ رہا ہے کہ تم اللہ کے حضور پکڑے جاؤ گے. ارے تم اپنے گھر میں اگر تمہارے باہر سے آ کے کوئی ذرا سی بدتمیزی کرے تمہیں برداشت نہیں ہوتی, تم خدا کے گھر میں خدا کی گئی عبادت کے اندر بدتمیزیاں کرتے ہو, اس کے اندر گنڈا گردی کرنا چاہتے ہو. اندازہ لگاؤ کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. یہ ان لوگوں سے بھی بڑا گناہ ہے جو بد نمازی ہیں, مسجد تک نہیں آتے. یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے جو لوگ نماز کا کھیل بنا رہے ہیں.
تماشا بنا لیا تراویح کی نماز کا. کہاں جانا ہے بھائی؟ جانا کہاں ہے؟ 3 دن بعد قرآن ختم کر کے کہاں جانا ہے؟ 15 دن بعد، 11 دن بعد، 14 دن بعد ختم کر کے کہاں جانا ہے؟ متولی صاحب، پردھان جی، صدر صاحب، یہ جو 15 دن بعد، 14 دن بعد یہ آوارہ گردیاں کرتے پھریں گے پورے محلے والے اگلے 15 روزوں تک، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کبھی جا کے کہ قرآن پاک کتنا پڑھنا ضروری ہے، کتنا پڑھنا ضروری نہیں؟ اور ایسے بھی حافظ لے آئے ہیں اٹھا کے جو سارا سال داڑھی منڈواتے ہیں، سارا سال سگریٹیں پی رہے ہیں، اور جب رمضان آیا تو کلی کر کے تھوڑی سی داڑھی رکھ کے آگے جناب مصلی کے اوپر کھڑے ہو گئے. کھیل بنایا مسجدوں کو. تماش بھی نہیں کرنا چاہتے رمضان المبارک میں. ارے رمضان اللہ نے اس لیے فرض کیا ہم پر کہ یہ سارا سال جو 11 مہینے بگڑ جاتے ہیں یہ سدھر جائیں، ان کی عادتیں اچھی ہو جائیں، یہ کوئی بندوں والے رنگ ڈھنگ میں آ جائیں، یہ اپنے رب کے دوست بن جائیں، یہ محمد رسول اللہ کی اتباع کرنے والے ہو جائیں. یہ رمضان المبارک میں ہی بدماشیاں شروع کر دی. ایک صاحب کا فون آیا ہمیں کہ جو فلاں تاریخ کو افطار دعوت کرنی ہے، آپ تیار ہیں؟ اللہ اکبر، روزے ابھی آئے نہیں، افطاریوں کی دعوت کی تیاری پہلے چل رہی. کون سی افطاری کی دعوت جس میں تراویحیں چھوٹ جائیں؟ کون سی افطاری کی دعوت جس میں مغرب کی نماز نہیں ہوتی؟ کون سی افطاری کی دعوت جس میں ہلڑ بازیاں ہیں؟ کون سی افطار کی دعوت بات کرتے ہو بھائی؟ کوئی پرواہ نہیں نماز کی، جماعت کی، اپنی تراویحوں کی. کئی تو لسٹیں بنائے پھر رہے ہیں، آج فلاں جگہ قورمہ کھانے جانا، آج فلاں جگہ. ارے بھائی یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، کوئی قورمے بریانیاں کھانے کے لیے رمضان نہیں بنایا گیا. ٹھوس ٹھوس کے کھانا کھانے کے لیے رمضان نہیں بنا ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے. کہاں لکھا کہ بھی افطاری کی دعوتیں کرنا بہت ضروری ہیں؟ کہیں کوئی ذکر نہیں. اگر کر بھی رہے ہیں چلیے، اگر آپ اس کو شریعت کے مطابق کریں، کوئی نماز کا انتظام ہو، کوئی اہتمام ہو کہ جانا پھر دوبارہ جا کے اپنی تراویح بھی پکڑنی ہے، شرکت کرنے والوں کو بھی کوئی شرم حیا ہو کہ ہم نے واپس ٹائم پہ اپنی مسجد میں پہنچنا ہے، جا کے ہمارا قرآن نہ چھٹ جائے. کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے، بس منہ اٹھایا اور چل پڑے. رمضان کے مقصد کو فوت کرنا چاہتے ہیں کہ جو مقصد ہے رمضان ہے. لیڈران بھی چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری واہ واہ ہو جائے. کئی لوگ اپنا گھر دکھانے کے لیے افطاری کی دعوتیں کر رہے ہیں. یاد رکھو، جس بندے میں خود کوئی قابلیت نہیں ہوتی وہ چاہتا ہے کہ میری گاڑی کی تعریف ہو، میرے کپڑوں کی تعریف ہو، میرے گھر کی تعریف ہو. لیکن اصل تو بندہ وہی ہے جس کا کردار اچھا ہو، لوگ اس کے کردار کی گفتگو کرتے ہیں. ورنہ آپ کو یہی کام کرنا پڑے گا کہ جی لوگ ہماری تعریف کریں، فلاں کا نام کیا، فلاں کام. پھر مسجدوں میں، جن مساجد میں افطار کا انتظام نہیں ہے، لوگوں کے، مسلمانوں کے علاقے ہیں، گھر ہیں، ان کو اس طرف کوئی توجہ نہیں کہ کتنے مسافر آئے ہیں، ان کا کیا انتظام ہے، نہیں، کوئی توجہ نہیں ہے. اور جہاں بڑے انتظامات ہیں افطار کے، وہاں جو لوگ افطار کرنے جا رہے ہیں ان کی صفائی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ بس اٹھے اور چل دیے، بس صفوں کے اوپر وہی کوڑا کرکٹ چھوڑنے کا. رمضان ڈسپلن کا نام ہے. تہذیب تمدن کس طرح قائم ہوگا؟ بندہ اللہ کے قانون میں، اللہ کے آرڈر میں، خدا کے نظام میں کیسے آئے گا ایک بندہ؟ اس لیے روزہ رکھا کہ یہ پورے کا پورا ڈھل جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر. اس نے اپنے اتنے پروٹوکول کھڑے کر لیے، اپنی ضرورتیں اتنی بنا لی. کوئی اہتمام نہیں. کتنے نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ تمام مساجد میں چلے جائیں، ان کو پوچھیں کبھی مسجد میں جھاڑو مارا ہے تو یہ چپ ہو جائیں گے. کبھی مسجد کی بیت الخلائیں صاف کی ہیں تو کوئی جواب نہیں ان کے پاس.
کہ کبھی مسجد کے نظام میں کوئی خدمت انجام دی نہیں. رمضان المبارک میں اگر ہم بڑی بڑی خرابیاں کریں گے تو روزہ ہم کو فائدہ دینے والا نہیں ہے. روزہ اتباع کا نام ہے، اللہ سے وفاداری کا اعلان ہے، محمد رسول اللہ کے قانون کے مطابق، سنت کے مطابق چلنے کا نام ہے، دوسروں کی مدد کرنے کا نام ہے، محبت کے ساتھ دوسروں سے گفتگو کرنے کا نام ہے، گرتے ہوئے کو سہارا دینے کا نام ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا نام ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق 5 نمازیں جماعت سے پڑھنے کا نام ہے، اپنی زبان سے گالی نہ دینے کا نام روزہ ہے، اپنی آنکھوں سے دوسروں کی بیٹیوں کی طرف گندی نگاہ نہ ڈالنے کا نام روزہ ہے، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے روکنے کا نام روزہ ہے. اس کو روزہ کہتے ہیں. یہ تھوڑی کہ سحری کی اور اس کے بعد سو گئے، شام کو مغرب کے وقت اٹھے، پھر افطاری کرنے کے بعد سڑک پہ گھومنے کے لیے نکل گئے. یہ روزہ تھوڑی، اس کو روزہ تھوڑی کہتے ہیں. اپنے روزے کا نظام بنائیے. یہ جو پروٹوکول بنتا ہے، باقاعدہ لکھا جاتا ہے اتنے بڑے وی آئی پی آئے گا، یہاں اترے گا، وہاں جائے گا، وہاں جائے گا. یہ صرف بڑے لوگوں کے لیے تھوڑی ہے، ہر ایک انسان کی زندگی کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے. اگر وہ اپنی زندگی کا نظام نہیں بنائے گا، آپ کہیں جی بس سو گئے، جتنے بجے آنکھ کھلے گی اتنے بجے سویر، نہیں. جب دل چاہے گا کھائیں گے، جب دل چاہے گا کھانا چھوڑ دیں گے، نہیں. جب وقت ملے گا سوئیں گے، جب وقت نہیں ملے گا دیر تک جاگیں گے، نہیں. آپ جس مقام پہ بھی ہیں اپنا زندگی کا ایک نظام بنائیں. کبھی رات کو اتنے بجے عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ فلاں کام ہے، یا فلاں بندے سے ملنا ہے، یا فلاں گھر کی ضروریات نپٹانی ہے، اس کے بعد مجھے ہر حالت میں سونا ہے. اتنے بجے صبح اٹھنا ہے، اتنے بجے سحری کرنی ہے، اتنے بجے فلاں مسجد میں نماز کے لیے جانا ہے، اتنا پارا قرآن پاک کا فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اتنے بجے گھر کے لیے جاؤں گا یا سیر کرنے کے لیے جاؤں گا، اتنے بجے کام پہ نکل جاؤں گا، اتنے بجے ظہر ہوگی. اپنی زندگی کا اگر آپ شیڈیول نہیں بنائیں گے، صرف رمضان میں ہی نہیں، عام دنوں میں بھی، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. زندگی کا نظام بنانا ضروری. دفتروں میں وقت کیوں دیتے ہیں بھائی 9 بجے آنا ملازمت کے لیے، 5 بجے چھٹی دیں گے؟ ان کو پتا ہے کہ اگر وقت طے نہیں کریں گے پھر تو یہ اپنی مرضی سے جب مرضی آئے جب مرضی چلے جائے. ریل گاڑی چلتی ہے، وقت کیوں طے کرتے ہیں؟ کہ اسی وقت پہ آپ پہنچ جائیں، آپ کو آپ کی سواری مل جائے. اگر ڈرائیور کو کہہ دیں اپنی مرضی سے دوڑاتا رہے پھر تو کسی کو بھی وہ سواری حاصل نہیں ہوگی. جو کھڑے ہوں گے مل گئی، نہیں کھڑے ہو نہیں ملی. نمازوں میں جماعت کے وقت اسی لیے متعین کیا کہ لوگ مقررہ وقت پر آ جائیں، ایک ساتھ نماز پڑھیں. آپ اپنی زندگی کا کوئی وقت ہی نہیں متعین کر رہے، جب جب دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. زندگی کو نظام کے اندر لے کے آئیں. رمضان کا مطلب یہی ہے. جن کو جلدی لگی ہوئی ہے نا، فٹافٹ تراویح پڑھ کے جانا ہے، اطمینان سے سوچو جانا کہاں ہے، جانا کہاں ہے؟ جانا تو کہیں نہیں. تراویح کو بوجھ نہ سمجھیں. آپ نے خود بوجھ بنا لیا. 15 دن میں، اچھا 15 دن کی تراویح ہوگی تو ظاہر سی بات ہے حافظ روز 2-2.5 پارے پڑھے گا. 26 دن کی ہوگی، ظاہر سی بات ہے روز 1 پارہ پڑھے گا. اب 1 پارہ 45 منٹ میں پڑھ کے ساری مسجد فارغ ہو رہی ہے، اور کہاں وہ 1.5-2 گھنٹے. آپ نے خود مشکل پیدا کی. حافظوں کو بھی جلدی ہے کیونکہ ہم نے نظام میں، اپنے نظام کے اندر دولت کے دخل کو بڑھایا. رمضان المبارک کی جو موٹی غلطیاں ہیں وہ مت کیجیے. نہ اپنی مرضی سے سحری کا ٹائم متعین کیجیے، نہ اپنی مرضی سے افطار کا ٹائم متعین کیجیے، نہ اپنی مرضی ماری ہے کہ جی اتنی تراویحیں پڑھنی ہے، بھاگ جانا ہے. نہیں،
29वें रमजान तक जब तक चांद नजर नहीं आता इत्मीनान से नमाज तरावी पढ़िए, रोज कम अज कम फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद आधा आधा पारा कुरान शरीफ पढ़िए, ताकि आपका जाती तौर पर भी 1 या 2 कुरान पाक रमजान मुबारक में मुकम्मल हो जाए। रमजान कुरान का महीना है, इस महीने में अल्लाह ताला ने सारा कुरान आसमान दुनिया पे नाजिल फरमाया है। तो अपने गिरेबान में झांकना है इस बार। किसके गिरेबान में झांकना है जी? दूसरों के नहीं। सलाम फेर के ये नहीं देखना कौन आया कौन नहीं आया, सलाम फेर के ये अंदाजा लगाना है कि मैंने नमाज अच्छी तरह पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। रात को बिस्तर पे लेट के सोचना है कि आज मैंने कितने लोगों की बेइज्जती की, और फिर अपनी उस गलती को सुधारना है। बिस्तर पे लेट के ये सोचें आज कितनी औरतों पर गंदी निगाह डाली कसदन जानबूझ के, ताकि कल को ये गलती नहीं करनी। बिस्तर पे लेट के ये सोचें आज किसके साथ ठगी मार ली, ताकि कल को उसके साथ माफी मांग के अपना मामला दुरुस्त कर लें। दिल के अंदर जो बुराइयां हैं, दिल के अंदर जो बुराइयां हैं, रोजा इसलिए थोड़ी रखा गया है कि आपको भूखा रखना है। आपको भूखा सिर्फ इसलिए रखा गया कि आपको सारा दिन याद रहे कि आज मैं कुछ अलग कर रहा हूं। और वो अलग क्या है कि आप दुनिया के बाकी इंसानों से अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि आपकी आंखें झुकी हुई हैं, क्योंकि आपकी जुबान में जिक्र है, क्योंकि आप अपने हाथों से गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी से आज लड़ेंगे नहीं। वो अलग ये थोड़ी है कि आप भूखे हैं। नहीं, भूखे तो बहुत सारे लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मोटी मोटी खराबियां हैं जो नमाजियों में हम लोग एक दूसरे के ऊपर निगाह रखते हैं वो, और रमज़ान में सहरी और इफ्तारी में और भाग के जल्दी जल्दी तरावियां निपटाने की जो तकलीफ है, दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे और आप सबको इससे निजात अता फरमाए। इबादतें अलग अलग तरीके की होती हैं। कुछ इबादतें होती हैं जो दिल को सुकून देती हैं, कुछ इबादतें होती हैं जो इंसान के कल्ब के अंदर तस्कीन नाजिल करती हैं, कुछ इबादतें ऐसी होती हैं जो अल्लाह से अपनी बात मनवा लेती हैं। रोज़े में ये सारी खसूसियात एक साथ हैं, क्योंकि रोज़ा जो एक इबादत है ये आम इबादत नहीं है, ये इस्लाम में इनकलाबी इबादत है। यानी एक ऐसी इबादत जो इंसान के मिजाज में इनकलाब बर्पा कर देती है, फौरन तब्दीली ले आती है। कई इबादतें हैं ना जो करते करते आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती, तस्बीह करते हैं, कुछ दिन बाद असर आना शुरू होता है, नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आदत बढ़ती है। रोज़ा तो इधर रखा और फौरन जिस्म के अंदर, रूह के अंदर, मिजाज के अंदर, तबीयत के अंदर फौरन तब्दीली आ जाती है। तो ये इनकलाबी इबादत है। कौन सी इबादत है जी? इनकलाबी इबादत है। इस इबादत में बाकी की तमाम चीज़ें शामिल हैं। रोज़ा है तो इसमें नमाज भी है, रोज़ा है तो कुरान पाक की तिलावत भी है, रोज़ा है तो तस्बीहात भी हैं, रोज़ा है तो फिर मस्जिद की ज़ियारत भी है, रोज़ा है तो दुरूद पाक की कसरत भी है। ये एक ऐसी इबादत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने अता फरमाई कि जो इंसान के मिजाज में इनकलाब बर्पा कर देती है। अब जो लोग रोज़ा रख रहे हैं, अगर उनके मिजाज में इनकलाब बर्पा नहीं हुआ है, तब्दीली नहीं आई, तो इसका मतलब अभी रोज़ा हुआ ही नहीं है। रमज़ान के 3 अशरों में इसको तकसीम किया गया रमज़ान मुबारक को। पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मगफिरत का है, और तीसरा अशरा जहन्नुम से
آزادی کا ہے، خلاصی کا ہے. لیکن روزہ رکھوایا کیوں ہے؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیوں فرمائی؟ ہم روزہ رکھتے کیوں ہیں؟ اگر کوئی غیر مسلم دوست ہم سے پوچھے کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو کیا جواب ہے اس کا؟ اور پھر روزہ 1-2 دن کا ہو سکتا تھا، یہ پورے مہینے کا روزہ کیوں ہے؟ روزے کو فرض ہونے کے لیے بنیادی وجہ کیا ہے؟ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے اس روزے کو رکھنا ہم پر فرض قرار دیا، ضروری قرار دے دیا گیا؟ روزے دار کے لیے ہم جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ دینی ہو، جو بھی کام کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہمیں معلوم ہونی ضروری ہے. بنا وجہ کے معلوم ہوئے وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. سن 2 ہجری میں 29 شعبان کو 622 عیسوی بنتی ہے، ستمبر کا مہینہ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ ہم نے روزے فرض کر دیے گئے. کیوں فرض کر دیے گئے؟ فرمایا تاکہ یہ جو روزے دار ہیں، یہ جو ایمان والے ہیں، یہ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اچھے بندے بن جائیں، ان کی روح بہت پیاری ہو جائے، ان کے چہروں کی طرح ان کے دل منور ہو جائیں. فرمایا اس لیے روزے فرض کیے ہیں تاکہ ان کے اندر تقوی آ جائے. اور پھر یا اللہ 30 دن کے کر دیے، فرمایا تاکہ ان کو نیکی کرنے کی عادت پڑ جائے. سونے رسول نے فرمایا نا کہ روزہ ڈھال ہے. فرمایا روزہ ڈھال ہے، تلوار کے ساتھ ڈھال ہوتی ہے نا جی. فرمایا روزہ ڈھال ہے مومن کے لیے. اور کب تک ڈھال ہے یہ؟ فرمایا جب تک یہ اس کو پھاڑ نہیں دیتا. جب تک مومن ڈھال کو پھاڑ نہیں دیتا تب تک یہ روزے دار کے لیے اچھی ہے. کہ یا رسول اللہ کیسے ڈھال ہے؟ فرمایا روزہ انسان کو زنا سے روکتا ہے، روزہ انسان کو برائی سے روکتا ہے، روزہ جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، روزہ نگاہ کو گندی کرنے سے روکتا ہے، روزہ بے ایمانی سے روکتا ہے، روزہ ریاکاری سے روکتا ہے، روزہ غیبت کرنے سے روکتا ہے، روزہ مکاری سے روکتا ہے، روزہ حرام چیز سے روکتا ہے، روزہ حرام کاروبار سے روکتا ہے. اگر اتنی تمام باتیں اگر ان میں سے کچھ کام روزے دار کرتا ہے تو وہ ڈھال پھٹ گئی، مطلب روزہ اس کا خراب ہو گیا ہے. خود فرمایا نا رسول اللہ نے کہ آپ کے بھوکے رہنے سے اللہ کو کچھ فائدہ نہیں. آپ اگر بھوکے ہیں اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہے اس سے. آپ پیاسے ہیں تو اللہ کو کچھ فائدہ نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے تمام دنیا کو بھی، فرشتوں کی بھی. دیکھو وہ بندہ جو تمام کام جو جائز ہے کر سکتا ہے، اور جب میں نے اس کو روک دیا کہ جائز بھی نہیں کرنے اور ناجائز بھی نہیں کرنے، تو اپنے حلق سے نیچے پانی کا قطرہ نہیں اترنے دیتا. تو یہ روزے دار کی وہ صفت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں. کل ایک صاحب نے رات عشاء کے بعد مجھے بڑا خوبصورت سا سوال پوچھا، خوبصورت بھی تھا افسوسناک بھی تھا. کہنے لگے دکان پہ ہوتا ہوں تو کئی بار روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو روزہ ہو جائے گا؟ آج کل ٹرینڈ ہو گیا نا، لوگ سوچتے ہیں مولوی سے کچھ رعایت مل جائے. بہت سارے مولوی بھی ڈرتے ہیں، کہتے ہیں سرمایہ داروں کے خلاف بولیں گے تو پتہ نہیں شاید چندہ دینا بند کر دیں گے. روزہ تو ہے ہی جھوٹ کو روکنے کے لیے. روزہ بنایا ہی انسان کے اندر سے بیماری کو نکالنے کے لیے. اب آپ ڈاکٹر کو بولیں کہ جناب مجھے شوگر ہے، دوائی تو آپ کی کھاتا رہوں گا، صبح شام گلاب جامن کھا لوں ساتھ میں. ایسا پوچھا جا سکتا ہے کسی ڈاکٹر سے کہ کسی بندے کو کوئی چیز منع کی گئی ہو کھانے پینے کی اور اس کے بعد بھی وہ کہے نہیں جی دوائی بھی کھاؤں گا اور بد پرہیزی بھی کروں گا، تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے وہ بندہ؟
تو وہ روزے دار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جو روزہ بھی رکھیں، جھوٹ بھی بولیں، روزہ بھی رکھیں، ماں باپ سے بدتمیزی بھی کریں، روزہ بھی رکھیں، بیوی کے ساتھ بھی نابندی ہو، روزہ بھی رکھیں، دوستوں کے بے ایمان ہو، روزہ رکھیں، پڑوسی سے سلام دعا نہ ہو. ان کو کہہ کون رہا ہے کہ تم روزہ رکھو بھائی؟ روزہ تو کہتے رک جانے کو، ہر اس چیز سے رک جانا جو اللہ نے منع کی ہو. کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہو، کوئی اس کا جاننے والا آیا ہو، وہ دل ہی دل میں زنا کا ارادہ کرے؟ کوئی پسند کرتا ہے اس بات کو؟ جب وہ اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، بہن کے لیے پسند نہیں کرتا تو پھر وہ دوسرے کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ کوئی دکاندار یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا نوکر اس کے ساتھ بے ایمانی کرے؟ نہیں پسند کرتا. تو پھر وہ کیسے یہ پسند کرتا ہے کہ دوسرے کے نوکر کو بے ایمانی کے لیے سمجھایا جائے کہ اپنے مالک سے بے ایمانی کرو؟ کیا کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ بے وفائی کرے؟ جب وہ اس بات کو نہیں پسند کرتا پھر وہ یہ کیوں چاہتا ہے کہ کسی اور کی اہلیہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بے ایمان ہو جائے؟ اسلام نے عبادات کو انسان کے مزاج سے جوڑا. اس بات کو اطمینان سے سمجھ لے ہر بندہ. اسلام دولت کا مذہب نہیں ہے. آج پوری دنیا میں سب سے بڑا مذہب اسلام ہے. پوری دنیا کا کوئی ایسا رنگ اور نسل کا بندہ بتاؤ جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نہ ہو. تو یہ کیسے ممکن ہو گیا بھائی؟ یہ صرف چندے سے ممکن ہو گیا ہے؟ صرف لڑائیوں سے ممکن ہو گیا؟ پاور سے ممکن ہو گیا؟ یہ ایسے ممکن نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی تعمیر کی. کس کی تعمیر کی جی؟ انسانوں کی تعمیر کی ہے. روزہ ایک انقلابی عبادت ہے. ادھر روزہ رکھا مزاج میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے کہ آج میں نے سارا دن بھوکا رہنا ہے، آج میں کسی سے ناراض نہیں ہو سکتا ہوں، آج میں کسی سے ٹھگی نہیں مار سکتا ہوں، آج میں کسی سے زیادتی نہیں کر سکتا ہوں، آج مجھے ہر ایک بندے سے نرمی سے پیش آنا ہے. روزہ رکھنے کے بعد آنکھیں جھک جاتی ہیں، روزہ رکھنے کے بعد زبان میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. اسی کا نام تو روزہ ہے. روزہ دار جب مسجد میں آتا ہے اور اس کا گناہ ایسے جھڑ رہے ہوتے ہیں جیسے سوکھے پتوں کو آگ لگا دی گئی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس عبادت پہ اپنے بندے پہ فخر کرتے ہیں. عبادتوں میں اگر کوئی عبادت ہے جس پہ اللہ بندے پر فخر کرتے ہو، جس پر یہ کہتے ہو کہ دیکھو میرے اس بندے کو کہ یہ صبح سے شام تک رکا ہوا ہے تمام برائیوں سے، بھوک سے، پیاس سے، اپنی بیوی سے رکا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں اس بندے کے اوپر. تمام عبادتوں میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے صرف. اور سونے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ روزہ ہمیں پورے سال کے لیے تیار کرتا ہے. ہم رنگ روگن کرتے ہیں نا، پورے سال گھر چمکتا رہتا ہے. کوئی کام کرتے ہیں سال میں، کوئی گاڑی کو ورک شاپ میں بیچتے ہیں کہ دوبارہ تیار ہو جائے، تو یہ مہینہ ہماری ورک شاپ کا مہینہ ہے. بچوں کو کیمپنگ کے اوپر بھیجتے ہیں کہ کوئی سیکھ کے آئیں گے، یہ ہماری کیمپنگ کا مہینہ ہے. افسران کو ٹریننگ پر بھیجتے ہیں کہ ان کو پتہ لگے لوگوں سے معاملہ کیسے کرنا ہے، یہ ہماری ٹریننگ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں نہیں سیکھیں گے تو پھر کب سیکھیں گے بھائی؟ اس مہینے میں اکرام مسلم نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ ایک بات نوٹ کر لو، پلے سے باندھ لو اطمینان سے. جس کو روزہ رکھ کے بھی غصہ آتا ہے نا، روزہ رکھ کے بھی جو اکڑتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھی جس کے ماں باپ کو اس سے ڈر لگتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھی جو بے ایمانی نہیں چھوڑ رہا، روزہ رکھنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھی لوگوں کو زنا کی نگاہ سے دیکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ بولتا ہے، لکھ کے لے جائیے دل کی تختی پر، ایسے بندے کا روزہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. کسی کی روزہ نہیں ہے اس کا، اس کو غلط فہمی ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، وہ بھوکا اور پیاسا ہے، بس روزہ نہیں رکھا ہے اس نے.
اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سوچتے ہیں کہ پنجاب میں رہ رہے ہیں، روزہ رکھے نہ رکھے، کسی کو پتہ لگے نہ لگے، کسی کو پتہ لگے نہ لگے، وہ اللہ وحدہ لا شریک جو ایک پتھر کے اندر بند کیڑے کی خبر رکھتا ہے، جو دلوں کا حال جانتا ہے، اسے پتہ ہے کس نے روزہ رکھا ہے اور کس نے روزہ نہیں رکھا، وہ جانتا ہے۔ کس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے بندہ؟ کس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ جو لوگ ریاکاریاں، بدگمانیاں اور بےایمانیاں کر رہے ہیں، وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ رشتہ داروں کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ کاروبار میں سامنے والے کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود دھوکے میں ہیں، کیونکہ یہ دھوکہ ایک دن ان کی طرف لوٹ کر آنے والا ہے، یہ کہیں نہیں جائے گا ان کو چھوڑ کے، یہ جائے گا نہیں کہیں چھوڑ کے۔ روزہ بھی رکھا ہو تو مزہ تب ہے کہ روزے دار کے مزاج میں نرمی آ گئی۔ روزہ رکھا ہو مزہ تب ہے کہ رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کرتا ہو کہ یا اللہ جو خطائیں، جو لغزشیں مجھ سے ہو گئی وہ معاف کر دیں۔ روزہ رکھا ہو تو جن سے ناراضگیاں ہوں کم از کم ان کو فون کر کے بولے کہ رمضان کا مہینہ ہے، میرا دل آپ کے لیے صاف ہے، آپ بھی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ روزہ رکھا ہو تو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دے۔ روزہ رکھا ہو تو پڑوسی کے ساتھ گلے مل لے۔ روزہ رکھا ہوا ہو تو غریب جو آ جائے دروازے تک اس کو خالی نہ لوٹائے۔ روزہ رکھا ہوا ہو تو اذان کے بعد کاروبار چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دوڑتا ہوا پہنچ جائے۔ تو روزے کا لطف تو تبھی ہے کہ جب روزے کے تمام تقاضوں کو انسان پورا کرے گا۔ اگر تقاضے پورا نہیں کرے گا تو رمضان کے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تراویح نہیں پڑھتے ہیں، جمعے میں دیکھیے ہزاروں لوگ، اور تراویح پڑھنی ہو تو، اور بہت سارے لوگ چاہتے ہیں 6 دن میں ہو جائے، کچھ چاہتے ہیں 3 دن میں معاملہ نپٹ جائے۔ تو آپ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کئی لوگوں کو، بھئی کس کو گمراہ کرنا چاہتے ہو، کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو کہ بھئی ہمارا کام 2-4 دن کے اندر چل جائے؟ زندگی تمام عمر کی چاہیے، عزت تمام عمر کے لیے چاہیے، صحت تمام عمر کے لیے چاہیے، اور قرآن صرف 6 دن سننے کے لیے کوئی حافظ چاہیے؟ بندہ اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا اظہار کرتا ہے جب روزہ رکھتا ہے۔ وہ روزہ رکھتے ہوئے نیت کرتا ہے صبح کو کہ میں نے روزہ رکھا کس کے لیے؟ اس اللہ کے لیے روزہ رکھا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے روزہ رکھا۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، وحدہ لا شریک اللہ ہے، اور اس بات کا عہد کرتا کہ اللہ میں آپ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، کچھ ہو جائے میں روزہ توڑوں گا نہیں۔ اور اس کے بعد اگر پھر بندہ روزے کے تقاضے پورا نہ کرے تو پھر وعدہ کہاں چلا گیا؟ پھر میں مانتا ہوں کہ اگر تسبیح زیادہ کی جائے ثواب زیادہ ملے گا، روزہ رکھا جائے تو ثواب ملے گا، نماز پڑھی جائے تو ثواب ملے گا، قرآن پڑھا جائے تو ثواب ملے گا۔ لیکن میرے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر تو نیت ہو گئی ہے پاک کہ اب اندر برائی کسی کے لیے نہیں ہے، تب تو پھر ساری عبادتیں قبول ہیں، ساری ریاضتیں قبول ہیں، تھوڑی ہوں یا زیادہ ہوں۔ اور نیت میں اگر فطور ہے، روزہ رکھ کے بھی چگلی کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تو کوئی فائدہ نہیں ان کو ہونے والا ہے۔ روزہ رکھ کے بھی دوسرے کی فکر ہے کہ اچھا یہ کتنا کما گیا، اس نے کس سے بے ایمانی کی، مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ ارے ہم خود اپنا اعمال دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر اپنی کتاب کھول لیں رات کو بستر پر لیٹ کے تو ہماری آنکھیں شرم سے جھک جائیں گی، ہم دوسروں کے اوپر تنقید کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہمیں یہ حق شریعت نے نہیں دیا ہے۔
روزہ یہی تو سکھا رہا ہے. اور 30 دن لگاتار روزے کیوں رکھائے؟ پہلا روزہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 30 دن روزے کیوں رکھائے؟ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ یہ میری جو امت ہے، رسول اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جو عبد الرحمن ہے، یہ جو محمد شفیع ہے، یہ جو محمد جنید ہے، یہ ان کو عادت پڑ جائے میرے دین کے مطابق چلنے کی، ان کو عادت پڑ جائے میٹھا بولنے کی، ان کو عادت پڑ جائے غریب کو اٹھانے کی، ان کو عادت پڑ جائے مسکین سے محبت سے پیش آنے کی، ان کو عادت پڑ جائے مسجد تک آنے کی، ان کو عادت پڑ جائے قرآن کی زیارت کی، ان کو عادت پڑ جائے ماں باپ کی اطاعت کی، ان کو عادت پڑ جائے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی. اس لیے 30 روزے لگاتار آپ سے رکھوا رہے ہیں کہ تم اچھے بندے بن جاؤ. کئیوں نے تو فارمیلٹی سمجھ رکھی ہے. فارمیلٹی میں اسلام میں کچھ نہیں ہے. اسلام دنیا کا وہ مذہب ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے آٹومیٹک چلایا ہے کہ جو لوگ اس سسٹم میں آ جائیں گے وہ عزت پائیں گے. العزت للہ ورسولہ والمؤمنین. جو اس سسٹم میں داخل ہو جائیں گے وہ عزت پائیں گے، ان کے گھر محفوظ ہوں گے، ان کی عزتیں محفوظ ہوں گی. دنیا داروں کے سامنے کرائیں گے کہ یہ مسلمان ہیں. لوگ کہتے ہیں جاؤ کسی غیر مسلم سے پوچھو، وہ کہے اچھا تو مسلمان ہے یار، تو جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. آپ جھوٹ بول کے دیکھیں، سامنے والا کوئی ہندو بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، عیسائی بھائی ہو، دلت بھائی ہو، آپ ذرا بے ایمانی کر کے دیکھو، وہ آج 2021 میں آپ کو یہ کہتا ہے کہ شفیع بھائی یار تو مسلمان ہے. مسلمان تو جھوٹ نہیں بول سکتے نا. جو دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ دولت مند اس میں عزت نہیں پا سکتے. رسول اللہ نے اس دین کو ایسا بنایا ہے کہ کوئی بڑی برادری والا اس میں عزت نہیں پا سکتا ہے. رسول اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ جو اس دین میں داخل ہوگا، جو دین میں تقوی اختیار کرے گا، جو دین کو اپنے مزاج میں لائے گا، جو دین کو اپنی آنکھوں میں لائے گا، جو دین کو اپنی زبان میں لائے گا، جو دین کو اپنے چہرے میں لائے گا، وہ آٹومیٹک اس دین کے اندر عزت دار ہو جائے گا. اب چاہے اس کی برادری کوئی بھی ہو، لوگ اس کو عزت کی نگاہ کے ساتھ دیکھنے لگ پڑیں گے. سیدنا بلال کون ہے؟ گو رضی اللہ تعالیٰ. غلام ہے نا، حبشی ہے نا، کالے ہیں نا. مکے کے لوگ ان کو اندر داخل نہیں ہونا چاہتے، لیکن آج ہم جیسے کروڑوں مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ اگر حشر کے میدان میں سیدنا بلال کے قدموں کی دھول ہمیں مل جائے اور ہم اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنت میں پہنچ جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہوگی کہ سیدنا بلال کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے. تو عزت کس نے دے دی؟ کیا چودراہٹ نے دے دی؟ کیا سرمایہ داری نے عزت دے دی؟ کیا بادشاہی نے عزت دے دی؟ نہیں، عزت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر ہے. سیدنا بلال نے اس کو اپنے نس نس میں بسا لیا. آج دنیا کے بڑے بڑے گھرانے، بڑے بڑے مسلمان سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں. ان کا نام لینا ہم اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں. جن کو ابو جہل کہتا تھا یہ غلام ہے، جن کو امیہ مارتا تھا، جن کو عتبہ کہتا تھا اس کی ذات برادری بڑی نیچی ہے، جن کو ابو لہب کہتا تھا یہ کالا ہے، آج ان کا نام لینا مسلمانوں کے بڑے سے لے کر چھوٹے لوگ تک، مسلمانوں کے شیخ الحدیثوں سے لے کے حرم کے امام تک، آج بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پہ کھڑا ہو کے سلام پیش کرنا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں. تو پتہ لگا کہ عزت تب ملے گی جب آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم. اس بات کو سمجھیے اطمینان سے کہ روزہ انقلابی عبادت ہے. یہ ہمارے میں تبدیلی چاہتا ہے. روزہ ہم میں تبدیلی چاہتا ہے میرے بھائی. اگر روزہ رکھ کے تبدیلی نہیں آ رہی، وہ روزے دار جھوٹ بول کے مال بیچ دے گا. یہ ممکن نہیں ہے. روزے دار کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم، کیا ہمارے لیے جائز ہے، کیا ہمارے لیے ناجائز ہے. اطمینان کے ساتھ آپ کے دروازے تک کوئی پہنچ گیا. محمد رسول اللہ رمضان جب شروع ہوتا تھا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہوا کم تیز چلتی تھی، محمد رسول اللہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ لوگوں کو پیسے، لوگوں کو چیزیں، لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء بانٹتے تھے. فرمایا ہوا اتنی تیز نہیں چل سکتی جتنی تیزی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فیاضی فرماتے تھے.
تو رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے. ابھی ہماری لاٹری لگی ہوئی ہے بھائی. 27 روزے پڑے ہیں. کتنے پڑے ہیں جی؟ 27 پڑے ہیں. کچھ نہیں نقصان ہوا ہے ابھی. اب یہ 27 روزے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنے چاہیے. چلیں گے جی انشاءاللہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق. روزے دار کے لیے کیا حکم ہے کہ پہلے تو نیت دل میں پاک ہو کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے جی؟ اللہ ہے. اور محمد رسول اللہ کے علاوہ ہم بات کسی کی نہیں مانتے. تو جو رسول اللہ نے کہا ہے وہ روزے دار کرے گا انشاءاللہ تعالی. اب روزہ رکھ کے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی. روزہ رکھ کے فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنی ہے. نماز کے بعد قرآن پڑھنا ہے. قرآن جن کو نہیں پڑھنا آتا دوسرے کے پاس بیٹھ کے سننا ہے. جن کو سننے سنانے والے لوگ نہیں بیٹھ کے تسبیح کرنی ہے اشراق کی نماز تک. اس کے بعد آپ اپنے بستر پر جا کے آرام کر سکتے ہیں. اور کیا کرنا ہے روزے دار کو؟ روزے دار کو ماں باپ کا کہنا ماننا ہے. اگر وہ آپ سے ناراض ہیں تو روزہ رکھنے سے پہلے ان سے معافی مانگنی. ماں باپ اگر ناراض ہیں روزہ نہیں ہوگا. ہدیہ دے کے کسی مولوی سے کروا لینا ہوگا نہیں. ماں باپ سے معافی مانگنی ہے. سکے بھائی بہنوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے نہیں مانتے تو ان کے لیے 5 نمازوں میں خیر کی دعا کرنی. نہیں مانتے تو ان کے لیے 5 نمازوں میں خیر کی دعا کرنی. پڑوسی جو ہے اگر وہ غیر مسلم بھی ہو، سن لو روزے داروں کان کھول کے، پڑوسی اگر غیر مسلم ہے، غریب ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے تو آپ قورمے بریانی سے روزہ نہیں کھول سکتے. اگر پڑوسی بہت مجبور ہے، بہت زیادہ مستحق ہے آپ کی مدد کا، تو سکے بھائی سے پہلے ہمیں اپنے پڑوسی کی مدد کرنی ہے. جو خود کھائیں گے وہ اپنے پڑوسی کو کھانے کے لیے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جو لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، ہم سے مراد اس بندے سے کہ یار یہ بات کرے گا تو گالی دے دے گا، یہ بات کرے گا تو بے عزتی کر دے گا، تو انہیں ان لوگوں سے اظہار محبت کرنا ہے. ان لوگوں سے اظہار محبت کرنا ہے جو آپ سے ڈرتے ہوں اس وجہ سے کہ یہ بے عزتی کر دیتا ہے. ان کو بھی تو پتہ لگے نا کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اس کے مزاج میں تبدیلی آئی. ان کے بھی تو پتہ لگے کہ بندے نے روزہ رکھ لیا آج. اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ان آنکھوں کو جھکنا سکھانا ہے کسی کی بیٹی کی طرف جب آپ سڑک میں چلتے ہیں. اور آج کا دور ایسا دور ہے کہ کئی ماں باپ کی تو عزت غیرت سب مر گئی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. آج کے دور میں کئیوں کی تو عزت غیرت ایسے مر گئی کہ بہن بیٹیاں بدترین گندا لباس پہن کے بھی اگر سڑک پہ ہوں تو ان کے ماں باپ کو غصہ نہیں آتا ہے. میں تو حیران ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں مہذب ہیں، اب ان کو غصہ نہیں آتا کیونکہ انہیں پردہ نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں آتا. کسی شاعر نے کہا تھا خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں، انہیں پردہ نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں آتا. تو خیر اسلام نے یہ کہا کہ عورتوں کو پردہ کرو، لیکن ان سے پہلے مردوں کو کہا، عورتوں سے پہلے مردوں کو کہا کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لو. صرف عورتوں کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی معاشرے کو پاک رکھنے کی، مردوں کو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ یہ عورتیں جب لمبا چوڑا برقع پہنتی ہیں ان مردوں کو بھی بتا دو کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں. تو روزے دار کے اوپر کیا ذمہ داری ہے کہ جب باہر سڑک پر نکلے تو آنکھوں سے زنا نہ کرے، روزہ ٹوٹ جائے گا. سڑک پر کوئی غریب ٹکر گیا، وہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اللہ کے لیے، تو اس کو خالی نہ لوٹائیں، اپنی ہمت کے مطابق اس کو پیسے دیں. گھر والوں کے ساتھ روزہ رکھ کے ظلم نہ کریں. گھر والوں کے ساتھ روزہ رکھ کے جو سامنے آ جائے تو بعض اوقات اس کو شکر کے ساتھ کھائیں.
صبر کے ساتھ کھائیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات 2 کھجوروں کے ساتھ سحری کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کے اور رمضان کے کچھ اور واقعات ہیں. آج وقت ہو گیا, اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. لیکن جب کوئی بندہ آپ کے پاس آ جائے تو اس کو خالی نہ, اگر نہیں دے سکتے تو ڈانٹے نہیں. قرآن نے کہا ہے کہ یتیم کو, مسکین کو ڈانٹو نہیں. اللہ نے فرمایا ہرگز مت ان کو ڈانٹنا, ان کو نہ ڈانٹیں. پھر اپنے مزاج کے اندر تبدیلی لائیں کہ یار میرے میں فلاں عادت گندی ہے, وہ میں چھوڑ دوں. اگر آپ کچھ ایسا کریں گے تو یہ روزہ قبول ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تو ہمیں پتہ ہے نا جی اپنے اندر. کئی مولوی کے پاس آ جاتے جی ایسا ہوا تھا کہ حلق سے پانی نیچے اتر گیا تھا, روزہ ٹوٹا تو نہیں ٹوٹا. یہ نہیں کہتے کہ جی فلاں کی بیوی سے ناجائز تعلقات تھے, میرا روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا. کہ جی دکان پہ 200 روپے ناجائز کسی گراہک سے لے لیے, روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا. اس جو اللہ نے یہ میٹر لگایا ہر بندے کے دل میں, کہاں, یہاں چھاتی میں لگایا ہے. اگر ضمیر زندہ ہے تو آپ خوشی منائیں کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں. اگر ضمیر زندہ ہے, اور اگر یہ مر گیا ہے تو اسے رمضان میں زندہ کر لیں. کسی کو گولیاں کھانے سے طبیعت ٹھیک نہیں نہ ہوتی, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, وہ بار بار گولیاں دیتا ہے, طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی. پھر وہ کہتا ہے کہ ٹیکہ لگا کے دیکھ لو شاید ٹھیک ہو جائے گی, تو ٹیکہ لگانے سے بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی. پھر گلوکوز لگا کے آپریشن کرتا ہے. تو یہ وہی مہینہ ہے کہ جن کی طبیعتیں ابھی تک ٹھیک نہیں نہ ہوئی ہیں, 2-4 بڑوں کی باتیں سن کے طبیعتیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی نماز پڑھنے کے باوجود, طبیعتیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی تسبیحاں کرنے کے باوجود. یہ انقلابی مہینہ ہے, یہ طبیعت ٹھیک کر دے گا 100%. یہ 100% آپ کی طبیعت ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ تعالی. اپنی طبیعت کو ٹھیک کریں گے جی انشاءاللہ. اپنی ان عادتوں کو بدلیں جن کی وجہ سے لوگ آپ سے دکھی ہیں. اس عادت کو بدلیں جس کی وجہ سے ماں باپ آپ سے دکھی ہیں. اس عادت کو بدلیں جس کی وجہ سے آپ کی بیوی آپ سے تکلیف محسوس کرتی ہے. اس عادت کو بدلیں جس کی وجہ سے آپ کے پڑوسی آپ سے دکھ محسوس کرتے ہیں. ان عادتوں کو بدلو جس کی وجہ سے لوگ آپ سے دور ہیں. اور اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ یہ بندے میرا کنبہ ہیں, اور رسول اللہ نے کہا کہ ان بندوں سے اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور اگر کسی بندے کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مولا علی نے کہا کہ کسی کا ایک رمضان کا روزہ چھوٹ جائے تو پھر اس کے بعد روزے رکھنا شروع کرے رمضان کے بعد, کہ ایک روزہ رمضان میں چھوٹ گیا تھا, پھر ساری زندگی روزے رکھتا رہے. لیکن وہ جو ایک روزہ رمضان کا چھٹا, جو ایک روزہ رمضان کا چھٹ گیا, ساری زندگی روزے رکھتا رہے گا. رمضان کے اس ایک روزے کے برابر اجر حاصل نہیں کر سکتا ہے. رمضان کے اس ایک روزے کے مطابق اجر نہیں حاصل کر سکتا ہے. کس نے کہا کہ بلا عذر روزہ چھٹ سکتا ہے؟ کئی حضرات کو ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں, ان کی تراویح کی رکعت روز چھٹ جاتی ہیں, کئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ آج بھی پوری دنیا میں جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے طرز عمل پر زندگی گزارتے ہیں, کبھی ان کو دیکھا ہے؟ لوگ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرتے ہیں, رمضان آنے سے پہلے اپنی نوکریوں سے فراغت حاصل کرتے ہیں, رمضان آنے سے پہلے کاروبار کو سمیٹتے ہیں, رمضان آنے سے پہلے گھروں کے اندر مرمت کا کام ختم کرتے ہیں. رمضان تو بس پھر جب آ جاتا ہے تو پھر بس وہ ہوتے ہیں اور ان کا رب ہوتا ہے. طے کرتے ہیں کہ ایک مہینہ اللہ کے لیے, اس ایک مہینے میں جو کام ہوں گے اللہ کے لیے ہوں گے. بہت سارے لوگوں کا عذر ہے کہ وقت نہیں ہمیں تراویحوں کے لیے مل پاتا. جو بندہ اپنے لیے وقت نہیں نکال پا رہا تو پھر اس کو زندگی جینے کا کیا فائدہ ہے؟ نماز کس کے لیے؟
اللہ نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا ہے میں اس کا فائدہ کرتا ہوں، اس کو متقی بناتا ہوں۔ روزہ کس کے لیے؟ فرمایا جو روزہ رکھتا ہے میں اس کے گناہ جھاڑ دیتا ہوں۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال پاک کر دیا جاتا ہے۔ جو راتوں کو اٹھ کے قیام کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ عبادتیں کس کے لیے؟ جو بندہ اپنی ذات کے لیے مخلص نہ ہو، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یا جس اولاد کے لیے تو ٹھگیاں مار رہا ہے نا، یا جس اولاد کے لیے تو بے ایمانی کرتا ہے، یا جس بیوی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے لگا ہوا ہے کہ میں رمضان کے اندر یہ کر دوں، ان کو وہ کر دوں، جس دن مر جائے گا کہیں گے پھٹافٹ اس کا جنازہ اٹھاؤ، ہم ایک رات اس کو فالتو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جن کے چکر میں جن کو خوش کرنے کے لیے لگا ہوا ہے نا بندہ کہ میں ان کو کسی طرح خوش کر دوں، ارے یہ تیری رضامندی سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ جن یاروں کی محفلوں میں بیٹھتا ہے، مرنے کے بعد کتنے ایسے ہوں گے جو تیرے لیے مغفرت کی کبھی دعا کرتے ہوں، اٹھ کے گئے ہو کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، سنا کبھی کسی کا کوئی دوست آیا کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، قرآن پاک ختم کرا دو؟ سنا آپ نے کبھی؟ مجھے بتاؤ، اتنے مولوی ہیں، کوئی آیا تمہارے پاس؟ ارے جن کے چکر میں خدا کو چھوڑ رہے ہو، جن کے چکر میں رمضان کی مقدس ساعتوں کو چھوڑ رہے ہو، ان کا تعلق اسی وقت تک ہے جب تک عزت ہے، شہرت ہے، طاقت ہے، جان ہے، مال ہے۔ جب جان نکل گئی تو پھر ان میں سے کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ نماز نے ساتھ جانا ہے، روزے نے ساتھ جانا ہے، تلاوت نے ساتھ جانا ہے، صدقہ ساتھ میں جائے گا، زکوٰۃ ساتھ میں جائے گی، نیکی ساتھ میں جائے گی، بھلائی ساتھ میں جائے گی۔ اچھا جو چیزیں ساتھ جانے والی ہیں ان کے قریب نہیں لگتا، اور جو ساتھ جانے والی نہیں ہیں 24 گھنٹے ان کی رضامندی کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ کچھ بندے کو اپنے لیے بھی کر لینا چاہیے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ سیلفش بندہ ہی آج کے دور میں کامیاب ہے، تو کم از کم بندہ اتنا سیلفش تو ہو کہ اس کو اپنی نماز کی فکر ہو، اپنے روزے کی فکر ہو، اپنے گھر کی فکر، زکوٰۃ کی فکر ہو، اپنے صدقات کی فکر ہو۔ کم از کم اتنا تو اس کو اپنا خیال ہو کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا جانے والا ہے۔ اپنے مزاج میں انقلاب برپا کریں، اور یہ انقلاب صرف عبادت کا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ انقلاب صرف عبادت ہی برپا کرتی ہے۔ اگر صرف عبادت انقلاب برپا کرتی تو رمضان میں صبح صادق سے لے کے سورج ڈوبنے تک بھوکے پیاسے رہنے کا حکم جاری نہیں کیا جاتا۔ پتہ لگا کہ روحانی انقلاب برپا کرنے کے لیے فزیکلی انقلاب بھی، مطلب جسم کو بھی انقلاب کی طرف لگانا ضروری ہے۔ کسی کے پاس پیسہ بہت ہو، وہ کہے کہ میں پہلوان بن جاؤں، تو وہ پیسے سے کاجو بادام کھا سکتا ہے، لیکن جب تک یہ ڈائٹ اچھی، یہ آپ کو اچھا طاقتور پہلوان نہیں بنا سکتی جب تک آپ اپنے جسم کو مشقت کے اندر نہیں ڈالیں گے۔ اسی طرح روزہ ہے۔ روزہ صرف یہی نہیں کہ ہم کھلوا دیا تو مسئلہ حل ہو گیا، بس کسی کو روزہ رکھوا دیا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ جب تک ذاتی طور پر اس میں ملوث نہیں ہوں گے، جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ میری جائیداد بنے تو میرا نام کاغذات میں ہونا چاہیے، بل میرے نام کے اوپر بننا چاہیے، اسی طرح روزہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جب تک آپ کا جسم، آپ ذاتی طور پر، روحانی طور پر تو شامل ہو گئے، جسمانی طور پر جب تک آپ روزے میں شامل نہیں ہوں گے، روزہ اپنے کمال کو۔ امام بہقی کی یہ حدیث ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ آپ نے حکم دیا۔ یہ حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، اور اس کو دل کی تختی کے اوپر لکھ کے لے جائیے آج آپ۔ اس حدیث سے یہ بات طے ہوگی کہ اکیلا روزہ صرف نماز پڑھنے سے مکمل ہونے والا نہیں ہے، روزے دار کا غیرت مند ہونا ضروری ہے۔
روزہ دار کے اندر غیرت بھی ہونی چاہیے. کہتے ہیں نا کہ بے غیرت انسان کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تو غیرت ہونی بھی بہت ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں اللہ جی آپ نے کہا کہ فلاں بستی کو پلٹ دو، اس پہ عذاب نازل کر دو. تو فرشتے اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کا حکم آیا کہ فلاں بستی ہے، اس کو پلٹ دیا جائے، یعنی عذاب پہنچایا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. تو فرماتے اللہ جی اس بستی میں تو علامہ صاحب رہتے ہیں، اس بستی میں تو شیخ الحدیث صاحب رہتے ہیں، اس بستی میں بڑے مولانا رہتے ہیں. اللہ جی اس بستی کے اندر فلاں بڑے حاجی صاحب رہتے ہیں، اس بستی میں مسلمانوں کا فلاں پیر رہتا ہے، اس بستی میں مسلمانوں کا فلاں سب سے بڑا صدر رہتا ہے. یہ حدیث کی میں تفسیر آپ کو بیان کر رہا ہوں. آپ وہ اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ کو فرشتے جا کے کہتے ہیں آپ نے تو کہہ دیا کہ اس بستی کو پلٹ دیں، لیکن یہاں تو وہ بھی رہتے ہیں. کون؟ فرمایا جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوتی اور جنہوں نے کبھی پلک جھپکنے کے لیے، یہ حدیث کا لفظ ہے، فرمایا پلک جھپکنے کے لیے جب کسی نے گناہ نہیں کیا وہ لوگ اس بستی میں رہتے ہیں. کیسے متقی لوگ بھی رہتے ہیں اس بستی میں؟ مطلب بستی میں باقی لوگ تو خراب ہیں، لیکن دو چار ایسے رہتے ہیں جو اللہ کے بڑے محبوب بنے ہوئے ہیں. حدیث پاک میں لفظ ہے کہ پلک آنکھ جیسے جھپکتی، بس اتنی دیر کے لیے بھی معصیت کے اندر، گناہ کے اندر، برے خیال کے اندر، کسی کو تکلیف پہنچانے کے اندر، نمازوں میں کبھی کوتاہی نہیں کی، تسبیحات کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کا چہرہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، ان کا لباس بڑا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، ان کی مسجد بڑی خوبصورت ہے. یہ جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ہزاروں لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں، یہ زکوٰۃ بڑی بانٹتے ہیں. حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ پلک جھپکنے کے جتنی دیر بھی انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. فرمایا اللہ جی آپ نے کہہ دیا اس بستی کو پلٹ دو، اس میں تو یہ ایسے متقی لوگ بھی رہتے ہیں. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ فرماتے پورے جلال کے ساتھ، فرمایا ان بدبختوں کو پہلے پلٹو. کیا ان کا چہرہ کبھی میری غیرت کی وجہ سے لال ہوا؟ کیا کبھی جب ظلم ہوا تو ان کی زبان چلی تھی؟ کیا کبھی کسی غریب کے اوپر زیادتی ہوئی تو ان کی آنکھوں میں سرخی آئی تھی؟ کیا جب کسی کی عزت اور ناموس کے اوپر لفظ آیا تو یہ اٹھ کے گھر سے باہر نکلے تھے؟ ان بدبختوں کو پلٹ دو. یہ تمہارے سامنے دکھاوے کے اللہ والے بنے ہوئے جن میں غیرت ہی کوئی نہیں. یہ جتنے بڑے برزی نمازی بن جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بدبخت ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے نہیں ہیں. کسی کو تصدیق کرنی تو کھول کے دیکھ لیں کتابیں. کیا بات طے ہوئی؟ کیا صرف نماز پڑھنے سے خدا تعالیٰ راضی ہو سکتے ہیں؟ اسلام نے زندگی کے معیار کو برابر طے کیا ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہیں، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ بالکل نماز چھوڑ دیں. اسلام نے کہا کہ معاشرے کو، دین کو ایکول لے کے چلنا ہوگا. یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ عبادت گزار بھی ہو، کسی مظلوم کی صدا کے اوپر آواز نہ بلند کرتا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہ کوئی کہتا ہو کہ میں بہت حدیثوں کا راوی ہوں، میں بہت بڑا محدث بن گیا ہوں، ظلم کے خلاف اس کی آواز خاموش ہو جاتی ہو. یہ کیوں کر ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. شریعت میں ایسے کوئی جز نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر نظر آتے ہیں 3 دن تک اللہ اللہ، اور پھر وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں نظر آتے ہیں جہاں پوری دنیا کا کفر اسلام کو ختم کرنے کے لیے آیا. وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان خندق میں کدال اٹھائے ہوئے نظر آتے ہیں، خندق اپنے ہاتھ سے کھودتے ہیں. وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام
مسجد نبوی کی تعمیر میں اینٹیں اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے گھر میں کھانا بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب دین وہ ہے جو تمام امور کو برابر لے کے چلتا ہے۔ جو صرف دکھاوے کی دینداری کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ دیندار نہیں ہے۔ تو امید ہے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔